اچانک ہی اسپتال میں 13 بچیوں کے آنے کی خبر ملی تو ڈاکٹر بیلا سیدھی چلڈرن وارڈ میں آئی تھیں۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا وہ ساری بیمار ہیں۔ وہ سب اسپائنل مسکولر ایٹروفی کی مریضائیں تھیں۔ وہ ان ساری بچیوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا علاج جلد از جلد ضروری ہے اور ان کے علاج میں بہت سارا پیسہ خرچ ہونا ہے جو کم از کم ان کے والدین تو نہیں دے سکتے۔ ان میں کچھ بچیوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ کچھ بچیاں وینٹیلیٹر پر تھیں جبکہ ایک بچی تو صرف 6 ماہ کی تھی۔ سر، یہ کس طرح کی بیماری ہے اور اس کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ اسپائنل مسکولر ایٹروفی یہ بہت خطرناک بیماری ہے ڈاکٹر بیلا، اور اس کا علاج عام انسان نہیں کروا سکتا۔ اس کے علاج کے لیے ایک خاص قسم کا انجیکشن منگوایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ بیماری پاکستان میں بری طرح سے پھیلتی جا رہی ہے۔ سچ کہوں تو یہ بیماری پہلے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن تب اس کا علاج نہیں تھا تو لوگ نا امید ہو کر اس بیماری سے لڑتے لڑتے ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جب اس بیماری کا علاج ممکن ہو چکا ہے تب لوگوں نے اس بیماری سے لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت اس بیماری کا علاج صرف زولجنزما نام کا ایک انجیکشن ہے جو ہم دوسرے ملک سے درآمد کرتے ہیں، اور اس انجیکشن کی قیمت ہی سمجھ لیں لوگوں کی ان بیمار بچیوں کی زندگی ہے۔ میرا مطلب ہے اس انجیکشن کو منگوانے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے درکار ہوتے ہیں، وہ سارے پیسے ہمیں ڈکیت قبیلے کے ڈاکو فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں اچانک ہی ڈکیت قبیلے کا نام لے گیا تھا، جس پر بیلا کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ اوہ اچھا، تو یہ ڈکیت قبیلے کے لوگ اس بیماری کے علاج کے لیے پیسے فراہم کرتے ہیں۔ خیر، کیا فائدہ ایسے نیک کام کا اگر وہ ایک نیک کام کے ساتھ ہزاروں برے کام کرتے ہیں۔ ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے اس پچھلے واقعے کو۔ یہ لوگ کتنے غلط ہیں اور آپ لوگ ہر طرح ان کی چیزوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں پر بھی غصہ آتا ہے۔ آپ کسی غلط انسان کو صرف اس لیے صحیح نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، جبکہ ایک اچھے کام کے ساتھ وہ 1000 طرح کے برے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ ڈاکو سردار، اس نے زیادتی کی تھی اس لڑکی کے ساتھ، اس کی عزت لوٹی تھی، اس نے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سارے گھر والوں کو بھی مار ڈالا۔ یہ چیز بھلائی نہیں جا سکتی۔ بیلا کو پھر پرانے دکھ یاد آ گئے تھے۔ ڈاکٹر بیلا، جب تک کسی بات کا ثبوت نہ مل جائے تب تک اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں مان سکتا کہ ڈکیت قبیلے کے لوگ اتنے برے ہیں، کیونکہ میں نے اب تک جتنی دفعہ بھی ڈکیت قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی ہے مجھے وہ عام لوگوں سے بہت الگ اور بہت اچھے محسوس ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں غریبوں کے لیے سچے جذبات ہیں۔ وہ ان بچیوں کے علاج کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی دن رات اپنی زندگی کو جوخم میں ڈال کر ان بچیوں کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی سانسوں کی ڈوری کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ یقین کر سکتی ہیں آپ کہ اس اسپتال میں پچھلے 8 سال سے اس بیماری کے علاج کے لیے یہاں کے ڈاکٹر دن رات ایک کر رہے ہیں، اور پچھلے 8 سال سے اس بیماری سے اس اسپتال میں ایک بھی بچی کی موت نہیں ہوئی، صرف اور صرف ڈکیت قبیلے والوں کی وجہ سے۔ یہ انہوں نے وقت پر پیسے فراہم کرتے ہوئے اس انجیکشن کا انتظام کیا ہے۔ اس قبیلے کے لوگ جیسے بھی ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن وہ ان بچیوں کی زندگی بچاتے ہیں۔ آج یہ بچیاں زندہ ہیں، زندگی کی طرف واپس جا رہی ہیں، تو صرف اور صرف ڈکیت قبیلے کے سردار ڈاکو دلدار کی وجہ سے۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ اس کی بہن کو یہی بیماری تھی، لیکن وہ اپنی بہن کو اس بیماری سے بچا نہیں سکا، اور اس کی بہن نے موت کو گلے لگانے سے پہلے اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ اس بیماری سے کسی معصوم کو مرنے نہیں دے گا، اور وہ وعدہ آج بھی نبھا رہا ہے۔ وہ اس بیماری سے لڑتا ہے جتنی لڑائی یہ بچیاں کرتی ہیں ان سے کہیں زیادہ ڈکیت قبیلے کے ڈاکو لڑتے ہیں اس بیماری سے۔ شاید آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں، شاید آج یہ ادھوری معلومات لی ہے آپ نے، لیکن آپ کو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، جب تک آپ کے پاس پوری طرح ثبوت نہ ہو، آپ پر یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ قصور کس کا ہے، تب تک کسی پر الزام مت لگایا کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈکیت قبیلے کے لوگ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، یہ چوری اچھا کام ہے، ہاں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ غلط نہیں لگتے۔ آپ اپنی سوچ رکھتی ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن آپ سے بھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے اس انسان کو پوری طرح سے سمجھ لیجیے۔ ہو سکتا ہے جیسا دکھتا ہے ویسا سچ نہ ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے جبکہ بیلا نے سر جھٹکا تھا۔ وہ ایک مرتی ہوئی لڑکی کو غلط کہہ رہے تھے صرف اس لیے کیونکہ ڈکیت قبیلے کے لوگ 1000 برے کاموں کے ساتھ ایک نیک کام کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے سردار کے پاس آیا تو اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت اچھے سے تراشے گئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کا چہرہ دھونے لگا تھا۔ بگڑی ہوئی ہے تمہاری بیوی، وہ رومال سے اس کے ہونٹ اور گال صاف کرتے ہوئے بولا، جہاں پر لپسٹک کے نشان تھے، پھر اس کی گردن پر بھی نشان محسوس ہوئے تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی اسے تمہاری حالت؟ اس طرح پاس آ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس لڑکی کو تم سے دور کرنا پڑے گا سردار۔ وہ بھی بول رہا تھا۔ جب سردار کے ماتھے پر لکیریں واضح ہوئیں تو اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے وہ اس کے آگے پیچھے کی ساری جگہ صاف کرنے لگا تھا۔
اسے گندگی سے نفرت تھی اور بالا ان ساری باتوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہسپتال سے فون آیا تھا، پیسوں کی ضرورت ہے، 13 بچیاں ہیں اسی بیماری میں زندگی اور موت سے لڑتی ہوئی، اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہوئے۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اتنے دنوں سے کسی طرح کی ڈکیتی کا خیال تک دماغ میں نہیں آیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو فوراً ہی کسی بڑی ڈکیتی میں ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کچھ معلومات نکالی تھی وہاں سے اور کچھ پچھلے مہینے کی نکالی ہوئی ہیں۔ سوچ رہا ہوں کچھ اور چیزیں پیج میں شامل کر کے دیر کیے بغیر ہی کام شروع کر دوں۔ تو کیا کہتا ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تیرے بغیر سب کچھ سنبھالنا ہوگا اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کرنا تو ہے ہی نا مجھے۔ میں نے تو تقریباً سب کچھ تیار کر لیا ہے، لیکن تیرے بغیر جانا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں میں سب کچھ سنبھال بھی پاؤں گا یا نہیں۔ فی الحال یہاں پر جانے کا ارادہ، دیکھتا ہوں کہ یہ سارے ڈاکو میری بات مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ خیر چل کر پوچھتا ہوں۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ سردار کے بغیر سچ میں بہت کچھ کرنا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اسپتال سے اس طرح کا کوئی پیغام آ جائے گا۔ 13 بچیاں زندگی اور موت سے لڑتی ہوئی اور ایک بچی صرف 6 ماہ کی تھی، یعنی کہ ان کا علاج جلد سے جلد کرنا تھا، ورنہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ اسی لیے وہ بنا رکے فوراً کسی ڈکیتی پر نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ تو اچھی خاصی لمبی فہرست ہے، کیا ہم اس مہینے ہر جگہ پر ڈکیتی کریں گے؟ ایک ڈاکو نے اس کو فہرست دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر بالا نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے اس فہرست میں کچھ جگہوں پر ٹک کی ہوئی ہے، جہاں ٹک ہے وہیں پر ڈکیتی کرنی ہے۔ فی الحال سردار ٹھیک نہیں ہے، جب تک سردار ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم کوئی بڑا پنگا نہیں لیں گے۔ اس مہینے بڑی ڈکیتیوں میں صرف ایک بڑی ڈکیتی ہے جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور بس تم لوگ اپنی تیاری کرو، ہم نے آج رات سے ہی کام شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے واپس سے فہرست بند کر گیا تھا، جبکہ وہ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بالا، مجھے لگتا ہے ہمیں سردار کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کسی ڈکیتی پر نکلنا چاہیے۔ یہ تو کافی خطرناک کام لگ رہا ہے اور تمہارے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جس طرح سردار ہر چیز کو سنبھالتا تھا، اس طرح تمہارے لیے سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک ڈاکو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر بالا سردار کے لیے کچھ مشکل ہوتا تو سردار اپنے بعد اس کو نہ بناتا۔ سردار، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں تو مت چلو ہمارے ساتھ ڈکیتی پر، تم لوگ سردار کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لو، ہم کسی کو زبردستی تو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ جمرو کو غصہ آ گیا تھا، وہ بالا پر شک کیسے کر سکتے تھے؟ حالانکہ پچھلے 1 سال سے ہونے والی ساری ڈکیتیوں میں ماسٹر پلان بالا ہی تھا، لیکن بالا پر شاید یقین کرنا ان کے لیے فی الحال مشکل تھا۔ ارے میں تو ایک عام سی بات کر رہا ہوں جمرو، تم برا کیوں منا رہے ہو؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار کے بغیر مجھے جانا ٹھیک نہیں لگ رہا، میرے لیے کسی اور پر اعتماد کرنا ذرا مشکل ہے۔ میرے پیچھے میرا خاندان ہے، بچے ہیں، میں کسی اناڑی کے پلان کا ایسا نہیں رہ سکتا۔ مجھے سردار کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، جس پر جمرو کو غصہ آیا، جبکہ بالا کندھے اچکا چکا تھا، جیسے ان سے ان سب چیزوں سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے تو سیف، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سردار کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تو تم کرو۔ جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ آج رات 11:30 بجے کی تیاری کر لیں، باقی جو لوگ نہیں آنا چاہتے ان کی مرضی ہے۔ نہ تو سردار نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ زبردستی کی اور نہ ہی میں کبھی کروں گا، لیکن ایک بات تم لوگوں کو بتا دوں کہ سردار کی زندگی کی کچھ اصول تھے، وہی اصول سردار کے ٹھیک ہونے تک بالا کی زندگی پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ باقی ہو سکتا ہے میں سردار کی طرح ہر چیز کو سنبھال نہ سکوں، لیکن مت بھولو قبیلے سے نکالنے کا حق میں رکھتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے حکم کے برعکس اپنی منمانی کرنی چاہیے یا پھر مجھے اطلاع کیے بغیر کوئی بھی ایسا کام کیا جو قبیلے کے اصولوں کے خلاف ہے، تو اپنا بوریا بستر پہلے بند کر کے جانا۔ اگر سردار یہاں پر نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کی مرضی کرنے دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ڈاکو تعصب سے سر ہلا گئے تھے۔ اس کے ڈرامے دیکھے ہیں تم لوگ؟ جب سے سردار کو گولیاں چل گئی، یہ تو سر پر چڑھتا جا رہا ہے، خود کو قبیلے کا مالک سمجھ لیا اس نے، اب ہم اس کی مرضی سے چلیں گے۔ وہ سب ڈاکو آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ جمرو بھی وہیں ان کے پاس ہی بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کتنے دوگلے تھے یہ لوگ! تھوڑی دیر پہلے بالا کے سامنے کہہ رہے تھے کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے جاتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس کی برائیاں کرنے لگے تھے۔ خاص کر 3-4 ڈاکو تو کچھ زیادہ ہی فضول باتیں کر رہے تھے۔ ہاں نا، یہ بالا اپنے آپ کو سمجھتا گیا، اس کی اوقات کیا ہے؟ اب کیا ہم اس کے حکم پر چلیں گے؟ اتنے برے دن آ گئے ہمارے، مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے اس پر۔ میں تو اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا جب تک سردار خود ٹھیک ہو کر واپس نہیں آ جاتا۔ میں ڈکیتیاں چھوڑ رہا ہوں، ویسے بھی سردار نے پچھلی ڈکیتی میں مجھے بڑی رقم دی تھی، میں گزارا کر لوں گا۔ ایک نے فیصلہ کیا تھا، جبکہ باقیوں کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کوئی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بالا سردار کے حکم کے بعد ہی سردار بنا، یعنی کہ سردار کے بعد قبیلے کی دیکھ بھال کرنے والا وہی ہے، سب کچھ اسی کی یاد میں، کیونکہ یہ سردار کا حکم تھا۔ جبکہ کچھ لوگ اس بات سے پوری طرح سے غیر اتفاق دکھا رہے تھے، لیکن بالا کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کل رات جمرو کو بتا چکا تھا کہ زیادہ تر لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ وہی کرے گا جو سردار یہاں کرتا ہے، اور پھر آج رات وہ دیکھ ہی سکتا تھا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے خلاف۔ ہاں، لیکن جمرو کو یہاں بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ان کے قریب سے اٹھتا ہوا چلا گیا۔ وہ اپنے دوست کے بارے میں برا نہیں سن سکتا تھا۔
ہاں ڈکیت قبیلے سے کوئی خبر ملی ہے تم لوگوں کو؟ وجہ سے ہی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے عابد سے یہی سوال پوچھا تھا۔ سر زیادہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ایک خبر ملی ہے کہ سردار ڈاکو زندہ ہے، لیکن اس وقت منظر سے غائب ہے۔ کب تک غائب رہے گا کہا کچھ نہیں جا سکتا۔ قبیلے میں ڈکیتی کے کچھ پروگرام بن رہے ہیں، لیکن سننے میں یہ بھی آیا کہ ان سب چیزوں کو اب سے ڈاکو والا ہینڈل کر رہا ہے، یعنی کہ سردار پوری طرح سے منظر عام سے غائب ہے یا کچھ انہونی ہوئی ہے۔ ریحان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو عابد نے کندھے اچکائے تھے۔ اسے بہت ساری گولیاں لگی تھیں، بہت ساری گولیاں۔ مجھے یقین ہے وہ نہیں رہا ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عابد کو اس کا افسوس سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس مہینے کی 28 تاریخ اس کی زندگی کی بہت بڑی تاریخ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ اس نے قبیلے میں بہادری سے گھس کر پراپر پلاننگ کے ساتھ حملہ کرنے پر انعام سے نوازا جانے والا تھا، لیکن وہ تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ بات تو دور، وہ ذکر تک نہیں سنتا تھا اس چیز کا، جیسے یہ کوئی گناہ اور وہ اس گناہ کا ایسا نہیں رہنا چاہتا۔ سر ہو سکتا ہے سردار ڈاکو ماری کیا ہو، آپ نے خود اسے گولیاں لگتے دیکھا تھا۔ خیر یہ ساری باتیں اہمیت نہیں رکھتی، فی الحال اہمیت رکھتی ہے آپ کی پروموشن۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی پوسٹ بدلنے والی ہے۔ آج صبح میں نے ڈی ایس پی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا پروموشن ہو جائے۔ میں تو اس بات کو سن کر بہت خوش ہو گیا ہوں، تبھی سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جب ڈی ایس پی اور ان کے اہلکار آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ان کو خبر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کچھ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ ارادہ صرف اور صرف ریحان کے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے کا تھا جو اسے نہیں مل رہی تھی۔ نہیں عابد، مجھے اس طرح کی کوئی پروموشن نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں اس طرح کے کسی انعام کا حقدار ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ اگر ڈی ایس پی یا باقی لوگ اس طرح کچھ سوچ رہے ہیں تو مجھے خود ہی انہیں منع کر دینا چاہیے۔ اس انعام پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس انعام کو میں کبھی بھی نہیں لوں گا، اور اگر اس چیز پر میری وردی پر ایک ستارہ مزید لگ جائے تو مجھے وہ ستارہ نہیں چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے اٹھ کر ڈی ایس پی کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ عابد کو تو اس کے دماغ کی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ عجیب پاگل آدمی تھا، اتنا بڑا انعام مل رہا تھا، پروموشن مل رہی تھی، اور وہ کہتا تھا وہ حقدار نہیں ہے۔ بالا تھوڑی دیر میں ڈکیتی پر جانے والا تھا، اس کے ساتھ اور وقت گزار کر وہ کمرے سے باہر نکلتا یقیناً ڈکیتی کے ساتھ نکلنے والا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ واپس آ کر غصے سے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، صرف 2 یا 4 ڈاکو ہیں جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور وہ بھی بزرگ ہیں جن کی اپنی ہڈیوں میں بھی جان کم ہے۔ صرف وہی کہتے ہیں کہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، باقی جوانوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ تو زخمی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے وہ ڈکیتی پر تب بھی جائیں گے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ سخت مایوس تھا۔ میں 2-3 لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی ڈکیتی نہیں کر سکتا سردار، ان بچیوں کی زندگی کا سوال ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی ڈکیتی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، کسی کی زندگی بچانے کے لیے نہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ سر پکڑ کر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، میں وقت پر بات نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ سوال نکالنا ہی ہوگا نا۔ تو وہ واپس آ جا سردار، تیرے بغیر یہ قبیلہ نہیں چل سکتا۔ وہ ابھی اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا جب آہستہ سے دروازہ کھل کر کوئی چوروں کی طرح اندر گھسا۔ اسے اندازہ تھا وہ روز اسی وقت یہاں آتی ہے، لیکن آج وہ گیا نہیں تھا، اور اس بات کی خبر یقیناً دوام کو نہیں تھی۔ تو ہم نے دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹ کر سامنے سردار کی طرف دیکھنا چاہا۔ جب پاس پڑے اسٹول پر اسے بیٹھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بالا بھیا آپ یہاں؟ وہ اکلا کر رہ گئی تھی۔ ارادہ فوراً یہاں سے نکلنا تھا۔ ہاں وہ میں بہت پریشان تھا، بہت مسئلے میں تھا، مجھے ایک ڈکیتی پر جانا ہے، ایسے میں سردار کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا اور کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم تھوڑی دیر یہاں رہ سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے زیادہ دیر نہیں، صرف تھوڑی دیر۔ تم سردار کے قریب سے ہل نہیں سکتی، میں 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر بالا کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ یوں ہی واپس چلی جائے، یقیناً اتنی ساری تیاری وہ اسی کے لیے کر کے آئی تھی۔ ہاں میں بیٹھ جاؤں گی، میں تو بس ایسی ہی ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی۔ تو یہ کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اس طرف آ گئی، ورنہ میں یہاں نہیں آتی، ہم نے منع کیا ہوا ہے نا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر سردار کے پاس آتے ہوئے سردار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی سخت تنی ہوئی نیلی رگیں آہستہ آہستہ نرم ہونے لگی تھی، اس کے سجن سائیں اس کے قریب تھی، اور یہ بات وہ محسوس کرتا تھا۔ بالا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس لڑکی کا اس کے قریب ہونا کتنا ضروری تھا وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کا خیال رکھنا دعا میں، اسے اکیلے مت چھوڑنا، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ اسے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ خود اسے چھوڑ کر گیا اس کے پاس۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سردار کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ بالا خاموشی سے باہر واپس آ گیا تھا، اسے نکلنا تھا، ہر حال میں نکلنا تھا۔ اس نے کمرے کی طرف آتے ہوئے جمرو کو اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ جمرو کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا تھا، جبکہ انہیں اٹھتے دیکھ کر میرو بھی فوراً اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا سردار۔ سردار کی غیر موجودگی میں تم بھی میرے سردار ہو، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر بالا نے ہلکا سا اس کا کندھا دبایا تھا۔ ان لوگوں کا یقین اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جمرو ایک دفعہ پوچھ کر آؤ سب سے کون کون چلنا چاہتا ہے؟ جس کو چلنا ہے اس کو کہہ دو قبیلے سے باہر نکل آئے۔ جمرو اس کے حکم پر فوراً باہر نکلا، جبکہ وہ اپنا گھوڑا لے کر قبیلے سے باہر کی طرف نکلنے کا تھوڑی دیر میں زیادہ تو نہیں لیکن 4 سے 5 ڈاکو جوائن کر چکے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ زیادہ لوگوں کے اعتبار کے قابل نہیں ہے، اور جتنے لوگ اس پر اعتبار کر رہے تھے وہ انہی کے ساتھ اپنا قافلہ آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
وہ اپنے ٹارگٹ سے بھی بہت دور تھے جب انہیں عجیب سا ہنگامہ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے جمرو کو دیکھا جو خود بھی حیرت سے سامنے موجود اس عجیب سی آفس نما جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ آج ان کا ٹارگٹ یہی آفس تھا جہاں پر لوگوں کی زکوٰۃ وغیرہ جمع کی جاتی تھی۔ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے سردار، تم یہیں رکو، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ جمرو گھوڑی سے اترتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ہوشیاری سے آگے بڑھا۔ جب وہ لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ پیچھے کی طرف ہی چھپ گئے تھے، جب تقریباً 15 منٹ میں جمرو کی واپسی ہوئی۔ سردار، ہمارے آنے سے پہلے یہاں ڈکیتی ہو چکی ہے، اور ڈکیتی نہیں ہوئی بلکہ 2 قتل بھی ہوئے ہیں۔ بہت بری حالت ہے۔ جن لوگوں نے ڈکیتی کی ہے وہ بھی ہماری طرح ہی آئے تھے، چہرہ چھپائے ہوئے گھوڑوں پر۔ سوائے کالے لباس کے علاوہ ان لوگوں نے کوئی لباس نہیں پہن رکھا تھا، جبکہ وہاں موجود ایک آدمی گواہی دے رہا تھا کہ ڈکیت قبیلے کے لوگوں نے وہاں پر ڈکیتی کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، ہم سے پہلے کیسے ڈکیتی ہوگی؟ بھالا تو اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان لوگوں نے تو ابھی کوئی ڈکیتی کی ہی نہیں تھی، تو پھر ان پر الزام کیسے لگ رہا تھا؟ یہ پہلا الزام تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بالا کے لیے یہ ساری صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ پتہ نہیں سردار، لیکن سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارے آنے سے پہلے ہی کوئی ہمارے پلان کے بارے میں جان گیا تھا، ایک بزرگ ڈاکو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیران تو تھا ہی، لیکن وہ اپنے قبیلے کے ڈاکو پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کسی نے اپنے ہی قبیلے سے ان کے ساتھ غداری کی تھی؟ لیکن اس طرح کی بڑی ڈکیتی میں کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور ان کے قبیلے سے تو کوئی باہر نہیں نکلا تھا، کوئی ڈکیتی پر گیا ہی نہیں۔ آتے ہوئے وہ سارے گھوڑوں کو دیکھ کر آیا تھا، اور سارے کے سارے گھوڑے وہاں موجود تھے، ان کے سب لوگ قبیلے میں موجود ہیں۔ اتفاق اور یہ ایک ڈکیتی کس نے کی تھی، اور الزام ان پر کیسے آیا؟ اپنی بڑی ناکامی کے بعد واپس آتے ہوئے بالا خود بھی عجیب طرح کیفیت کا شکار تھا۔ اسے سچ میں نہیں لگا تھا کہ ناکامی اس طرح اس کے راستے میں آئے گی۔ وہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ گیا تھا، لیکن خالی ہاتھ آیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ سردار کے بغیر ڈکیتی پر گیا تھا، اور پہلی ہی دفعہ ناکام ہو کر لوٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اسے یوں ہی کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اندر دھوام تھی، اس کا یوں جانا مناسب نہیں تھا۔ اس نے دروازہ باہر سے بجایا، تقریباً کچھ ہی سیکنڈ میں دروازہ کھل گیا تھا۔ اب آ گئے بالا بھیا؟ ہاں، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ دوام، مجھے سردار کے پاس رکنا ہے، وہ کچھ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو دوام نے ایک نظر پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے خود اس کے پاس رہنے کی اجازت دے گیا تھا، یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس نے بنا کسی اعتراض کے فوراً ہی اوپر کی راہ لی تھی، جبکہ بالا خاموشی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سردار، کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں ہم چوری کرنے والے تھے، جو ہمارا ہدف تھا، وہاں کوئی اور ڈاکو کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر ہمارے علاقے میں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور قبیلے کے ڈاکو ڈکیتی نہیں کر سکتے؟ اوپر سے وہاں پر لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ڈکیت قبیلے کی طرف سے چوری کی گئی ہے۔ ہمیں بے فضول میں ان سب چیزوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہم نے کچھ بھی کیا ہی نہیں۔ پہلے بھی ہم پر الزام لگا دیا گیا حویلی میں ہوئے قتل اور زیادتی کا، اور اب بھی اس حملے میں 2 لوگ مارے گئے ہیں، 2 لوگوں کا قتل کیا گیا، اور دونوں ہی بیچارے بے قصور تھے۔ اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈکیتی ہم نے کی ہے، ہم ان سب چیزوں میں شامل ہیں۔ سردار، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے خلاف کون سازش کر رہا ہے، لیکن یہ سازش ہمیں بھاری پڑی ہے۔ ہم کس طرح کے لوگ ہیں پورا گاؤں جانتا ہے۔ ایسے میں مجھے لگ رہا ہے ہمیں سب کے سامنے کچھ اور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا حملہ تھا ہم پر، ہماری ذات پر، ہمارے کرداروں پر۔ ہم نے آج تک کسی بے قصور کو نہیں مارا، لیکن اس ڈکیتی میں 2 بے قصور مارے گئے ہیں، بیچارہ ایک 17 سال کا تھا اور ایک 23 سال کا۔ گھر میں ہوتی ڈکیتی کو روکنے کے لیے تھوڑی بہت مزاحمت کر رہے تھے جب ان ڈاکوؤں نے ان کا قتل کر دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا سردار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے حد پریشانی سے اس کے پاس بیٹھا اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ وہ اپنا مسئلہ اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، نہ تو ڈکیت قبیلے کے ڈاکوؤں کو یہ بتا سکتا تھا کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے، یہ کس طرح کی ٹینشن لے رہا ہے، ورنہ وہ سارے خوفزدہ ہو جاتے کہ سردار کے بعد وہ قبیلے کی پریشانیوں کو سنبھال نہیں پا رہا، اور نہ ہی اس کے پاس میں کچھ تھا وہ جو اپنے بل بوتے پر کچھ کرتا۔ وہ سردار کے علاوہ اپنا مسئلہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا، پہلے ہی قدم پر اتنی بڑی ناکامی نے اسے بری طرح سے پریشان کر دیا تھا، اور کچھ حد تک نا امید بھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ سردار کے بغیر نہ تو وہ سرداری کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس قبیلے کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکتا ہے۔ سردار کو منظر سے غائب ہوئے وہ مشکل 10 دن ہوئے تھے، اور یہاں دیکھیے ڈکیت قبیلے کے لوگوں نے کیا کیا کیا۔ آج تک سردار دلدار کے ہاتھوں مارے گئے لوگوں میں صرف گنہگار گار شامل تھے، اب اس کی قتل کی فہرست میں بے گناہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے سارے، ایک 17 سال کا لڑکا، ایک 23 سال کا لڑکا گھر میں ہوتی ڈکیتی کو روکنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہے تھے جب ڈاکو نے ان کا قتل کر دیا۔ وہ 2 فائلیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، جبکہ ریان بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ یہ بات تو سارا پولیس اسٹیشن جانتا تھا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں آج تک کوئی بے گناہ نہیں مارا گیا، لیکن اب 2 قتل ان کے سامنے آ چکے تھے، اور سارا اشارہ بھی ڈکیت قبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت وہ ڈکیت قبیلے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت وحشی ہوئے پھرتے تھے۔ اگر یہ لوگ چہرہ پھیر کر بھی کھڑے ہوتے تو دوسری طرف سے گولیوں کی بارش ہوتی۔ ویسے اس طرح قتل کاروں سے پریشان ہو گئے تھے۔ ریان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ سردار کے منظر سے غائب ہونے کے بعد اس طرح کا کچھ بھی ہوگا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو کیا ڈکیت قبیلے کے ڈاکو باغی ہو چکے تھے؟ کیا وہ اپنی منمانی پر اتر آئے تھے؟ آدھی رات کو ہوئے حملے میں نہ صرف لوگ مارے گئے تھے بلکہ ڈکیتی بہت بڑی کی گئی تھی۔ ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ ان کے آگے کون آتا ہے اور کون۔ انہیں بس ایک ہی چیز کی پرواہ تھی کہ انہیں ڈکیتی کرنی ہے، اور وہ ڈکیتی کر کے جا چکے۔ رقم کافی بڑی تھی جو غائب کی گئی تھی ان لوگوں نے۔ ڈکیتی تک بات ٹھیک تھی عابد، اگر قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا تو محلی یہ مسئلہ بن جائے گا۔
اگر ڈکیت قبیلے کے ڈاکو سچ میں باغی ہو گئے تو نہ تو ہم ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ پائیں گے اور نہ ہی ان پر کسی طرح کا حملہ کر پائیں گے۔ اگر تو وہ کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں کہ ڈاکو سردار کی جان کو مشکل میں ڈالا گیا تو بھی وہ قتل کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ حیران پریشانی سے فائل کھولتے پوری طرح سے اس میں الجھا ہوا تھا۔ پانی سر کے اوپر سے جا رہا تھا۔ سردار منظر سے غائب تھا۔ وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور ایسے میں ڈکیت قبیلے کا باغی ہو کر ڈکیتیاں کرنا اور پھر لوگوں کا قتل عام کرنا، یہ ایک پریشان کن مسئلہ تھا جو ان کے لیے سنبھالنا آسان نہیں ہونا تھا۔ ڈکیت قبیلے کے رستے میں بھی اس وقت بم لگا دیے گئے تھے۔ پولیس والوں نے 2 دن پہلے اس طرف کا راستہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ راستہ انتہائی خطرناک ثابت ہوا تھا کیونکہ اچانک بم پھٹنے کی وجہ سے ایک سپاہی بری طرح سے زخم ہوا تھا۔ وہ لوگ اس طرف جانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس وقت قبیلہ پوری طرح سے باغی تھا۔ پولیس کو اپنے آس پاس تو کیا دور دراز تک بھی برداشت نہیں کر رہا تھا، اور ایسے میں ڈکیت قبیلے کی طرف سے اس طرح کی کارروائی ان کی وردی پر سوال اٹھا سکتی تھی۔ وہ اپنی اگلی پلاننگ کر چکا تھا۔ آج رات کو وہ کسی طرح کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ ان بچیوں کے علاج کے لیے جلد از جلد پیسوں کی ضرورت تھی، اور آج وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ڈکیتی میں کسی طرح کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو شامل بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈکیتی کہاں کرنے والا ہے۔ بس رات کا اندھیرا شروع ہوتے ہی اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج اس کا کام کل سے زیادہ خطرناک تھا۔ کل وہ موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو کر لوٹے تھے، لیکن آج بالا کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج اس نے ہر چیز کی تیاری کر رکھی تھی، اور اس نے صرف اعتبار کے لوگوں کو ہی اپنے ساتھ شامل کیا تھا، اور رات کا اندھیرا ہوتے ہی وہ لوگ نکل گئے تھے۔ راگھو سردار بالا ڈاکو ڈکیتی کے لیے نکل چکا، اور وہ جہاں جا رہا ہے وہاں کی لوکیشن میں نے آپ کو بھیج دی ہے۔ اس سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیے اور جو آپ نے سوچا ہے وہ کر لیجیے۔ راگھو ڈاکو فون کان سے لگائے دوسری طرف موجود آدمی کی آواز سن رہا تھا۔ بہت اچھے انور، تم میرے اعتبار کے قابل ہوتے جا رہے ہو۔ جب میں ڈکیت قبیلے کا سردار بن جاؤں گا تمہیں میرے قبیلے میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ڈاکو سردار کی طرح تمہیں ناکام اور بیکار نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح معلومات دیتے رہو، تمہارے لیے ایک بہت فائدہ مند ڈیل ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے پرسکون ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے پاس کھڑے شیدے کو دیکھا تھا۔ راگھو سردار، کیا سچ میں انور اتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ میرا مطلب ہے وہ آپ کو اتنی ساری معلومات دیتا ہے، قبیلے میں ہونے والی ایک حرکت کی خبر آپ تک پہنچا دیتا ہے، تو کیا آپ سچ میں اسے آنے والے وقت میں اپنے خاص آدمیوں میں شامل کریں گے؟ اس کے اشارے پر شیدے کے ساتھ کچھ اور ڈاکو ڈکیتی کے لیے نکل پڑے تھے۔ ان کا ارادہ بالا سے پہلے اس جگہ پہنچ کر ڈکیتی کرنے کا تھا۔ ہاں شیدے، تو بچہ ہے، تجھے کیا لگتا ہے کہ اگر یہ انور سردار جیسے آدمی کا نہ ہو سکا تو کبھی میرا ہوگا؟ نہیں۔ سردار کو گولی مارنے کے بعد دوسری گولی اس انور کو لگے گی جس نے اپنے سردار کے ساتھ غداری کی ہے۔ بیچارہ کہتا ہے کہ سردار ڈکیتی میں بنی رقم ان کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ ساری رقم بیمار بچیوں کے علاج پر لگا دیتا ہے، اور ان لوگوں کو صرف چلر ہاتھ میں آتے ہیں۔ شاید یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ راگھو ڈاکو تو وہ رقم بھی نہیں دیتا جو وعدہ کرتا ہے، وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولا۔ تو شیدے نے بھی اس کے کہکے میں خوب ساتھ دیا تھا، کیونکہ ان میں سے نہ سب رقم صرف اس کو ہی مل رہی تھی، باقی تو راگھو ڈاکو کسی کا نہیں تھا، اپنا بھی نہیں۔ راگھو سردار، کل کو 2 لوگوں کا جانی نقصان ہو گیا تھا، آج کوشش کریں کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ ڈکیت قبیلے والے لوگ کسی کو جان سے نہیں مارتے، وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پر راگھو ڈاکو کا بے ڈنگا کہکا ایک دفعہ پھر سے لگا تھا۔ ڈکیت قبیلے کے لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے شیدے، اور ویسے بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا الزام سیدھا ڈکیت قبیلے والوں پر آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے کسی بھی چیز سے، الٹا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم چاہے کچھ بھی کریں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر جب تک سردار کے ہوش میں آنے کے امکان بنتے ہیں تب تک میں ڈکیت قبیلے کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ لوگ ان پر اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ ان کے سردار نے جتنے بھی لوگوں کی مدد کی ہے وہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو سردار کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پورے قبیلے کو بدنام کرنا ہے سردار کے جاگنے سے پہلے، اس کے قبیلے کا نام اتنا خراب کرنا ہے کہ سردار کو وہ نام دوبارہ بناتے 10 سال لگ جائیں۔ 8 سال اس نے اس علاقے کے لوگوں سے راگھو ڈاکو کے نام کا ڈر ختم کیا۔ میں کچھ ہی دنوں میں اس علاقے کے لوگوں کے دلوں سے سردار دلدار کی محبت ختم کر دوں گا۔ سردار کے نام کے ساتھ کی وحشت لوگوں کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ لوگ جو اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، وہ سب لوگ اٹھ کر چیخ چیخ کر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنی پوتی کے ساتھ رہتی ہے، اس کی پوتی کو اٹھا کر لے آؤ آج رات کے لیے۔
اس عورت کی زبان سردار دلدار کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ اب اسی عورت کی زبان سردار دلدار کو اٹھتے بیٹھتے بددعائیں دے گی۔ وہ گہری پلاننگ کے ساتھ بولتا، گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج وہ لوگ ڈکیتی کرنے والے تھے، وہ بھی بالا ڈاکو سے پہلے۔ بالا ڈاکو تم مجھ سے ڈکیتی سیکھ کر میرے راستے میں میرے مقابلے میں آ گئے اور تمہیں لگا کہ راگا ڈاکو تمہیں آنے دے گا۔ میرے ہی سکھائے ہوئے کھیلوں پر عمل کر کے تم لوگ میرے ساتھ ہی کھیل کھیلنے چلے ہو۔ شاید تم لوگ بھول چکے ہو کہ راگا ڈاکو کے سامنے تم لوگ بچے ہو اور بچے کبھی باغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب تم لوگوں کو احساس ہوگا کہ راگا ڈاکو کے ساتھ غداری کر کے تم لوگوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم دونوں سردار اور بالا میرے غلام تھے، راگا ڈاکو کے غلام۔ تم لوگوں نے غلامی چھوڑ کر بادشاہت چن لی اور تم لوگوں کو لگا کہ راگا ڈاکو تمہیں بادشاہت کرنے دے گا۔ ڈکیت قبیلے کا بادشاہ صرف راگا ڈاکو ہے، یہ بات اب تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب ایک دفعہ پھر سے تم لوگوں کو راگا ڈاکو کے ڈر سے رات کو نیند آنا بند ہو جائے گی۔ وہ علاقے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی گہری سوچوں میں غرق تھا جب گھوڑا تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جبکہ بالا کے لیے ان بچوں کی زندگی کی ایک چھوٹی سی امید تھی۔ دوام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ بالا قبیلے میں نہیں ہے تو وہ فوراً نیچے آ گئی تھی، لیکن وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی سردار کے ساتھ کھڑے انور کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے دوام کو مخاطب کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا اٹھا رکھا ہے آپ نے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا اٹھا رکھا آپ نے؟ دوام نے اس کے ہاتھ میں موجود کوئی فائل دیکھی، اسے لگا شاید وہ سردار کی ہے۔ میں جو بھی کروں لڑکی، تم یہاں سے نکلو، تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ڈاکو بالا نے تمہیں یہاں نہ آنے کی تاکید کی ہے۔ تم جانتی ہو آج سردار اس حالت میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، آج وہ زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں اس کے آس پاس آنے سے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی بے شرموں کی طرح جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ وہ تو سردار کو ہوش آئے تمہیں طلاق دے کر یہاں سے فارغ کرے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا ڈکیت قبیلے کے لوگ تمہارے حق میں کیسے ثابت ہوں گے۔ تم اب تک سردار کے نکاح میں ہو، اسی وجہ سے ڈکیت قبیلے کے لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، اور اگر یہ سب کچھ تم نے سردار کے نکاح میں آنے سے پہلے کیا ہوتا تو اب تک ڈکیت قبیلے کے لوگ تمہیں موت کا مزہ چکھا چکے ہوتے۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو سردار کے آس پاس بھی بھٹکی۔ آج ڈاکو بالا مجھے یہاں سردار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا ہے اور میں بھی کسی طرح کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب اچانک پیچھے سے مشینیں بولنے لگی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی سے پلٹ کر مشینوں کو دیکھنے لگا جو بہت زیادہ آواز کرنے لگی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ہوا کیا، مشینیں اس قدر کیوں آواز کر رہی تھیں۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوام گھبراہٹ سے فوراً بھائی کی طرف بھاگی تھی، جبکہ گھبرا تو وہ بھی کیا تھا کیونکہ ڈاکو بالا نے اسے ہرگز یہاں نہیں چھوڑا تھا اور ممکن تھا اس کی یا کوئی ہاتھ لگنے کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوگی۔ وہ فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ موجود فائل پر ڈالی، اسے یہ فائل کس طرح کے کام کی نہ لگی تھی، پتہ نہیں ڈاکو راگا سے یہ فائل چوری کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ اس فائل کے چکر میں اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا تھا، اس لیے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دوام کی تو آج کل کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اگر وہ بتا بھی دیتی کہ وہ یہاں اس کمرے میں تھا تو کوئی کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن اگر ڈکیت قبیلے کے باقی لوگوں نے اسے یہاں دیکھ لیا تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، اور فی الحال وہ اپنے لیے کوئی مسئلہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے راگا ڈاکو کی نظروں میں آنا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر سردار کو ایک دفعہ گولی لگ سکتی ہے، وہ موت کے اتنے قریب جا سکتا ہے، تو دوسری دفعہ بھی اس کے لیے یہ ممکن تھا۔ بے شک سردار نے ہمیشہ انہیں خاص اہمیت دی تھی قبیلے میں، لیکن اس اہمیت کا کیا؟ کروڑوں کا پیسہ تو وہ بچیوں پر لٹا دیتا تھا۔ اسے اہمیت نہیں پیسہ چاہیے تھا، جو سردار دلدار کے قبیلے سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں سب ڈاکو کہاں گئے ہیں۔ اسے بڑی مشکل سے ایک بزرگ ڈاکو ملے تھے جنہوں نے یہ بتاتے ہی کہ سردار کی طبیعت خراب ہے فوراً اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی بتایا کہ مشینیں عجیب طرح کی آوازیں کر رہی ہیں، اور یہ سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے آئے تھے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شور مچاتے ہوئے ڈاکٹروں کو بھی بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر بھی تیزی سے الرٹ ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں کوئی بات بے تحاشا بری لگی ہے جس کی وجہ سے ان کی سانسیں تیز ہو گئی ہیں، شاید وہ کسی بات کو لے کر غصہ ہوئے ہیں۔ تو میں نے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب وہ ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اب آگے پیچھے ہوتی ہر سرگرمی کو وہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح انہیں مٹھیاں بھیج رکھی ہیں، چہرے پر تناؤ صاف نظر آ رہا ہے، یہ مطلب یہی ہے کہ کس چیز نے انہیں بے تحاشا غصہ چڑھایا۔ ان کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا ہے، یہاں تک کہ ان کا جسم غصے کی شدت سے ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ ناقابل برداشت ہے؟ میری بات سنیں، میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، انہیں ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھیے، انہیں ایک نارمل ماحول دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے یقیناً ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کہی تھی، میں اندر آئی تو یہاں پر وہ بھیا کھڑے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ اچانک سے مشینوں سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں تو فوراً بھاگ کر باہر آئی تھی تاکہ کسی کو بتا سکوں۔ دوام اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی جب ڈاکٹر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔
بہتر آپ لوگ ان کے پاس رہیے، انہیں اکیلا مت چھوڑیے، ہو سکتا ہے یہ تنہائی کا شکار ہو کر اس طرح کا رد عمل دے چکی ہیں۔ ویسے کوما کے مریضوں میں یہ بات بہت نارمل ہے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے خود کو اس کمرے میں تنہا محسوس کر کے انہیں غصہ آ گیا ہو۔ آپ ان کے پاس ہی رکیں، ڈاکٹر تفصیل سے بتاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ آئے ڈاکو بھی باہر ہی چلے گئے۔ دوم نے ایک لمحے دروازے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ان بھیا نے میرے بارے میں غلط بات کی، اس بات پہ آپ کو غصہ آیا نا ڈاکو جی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ بھی تو سمجھے نا، وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ اتنی بری حالت میں ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اس حالت کے پیچھے کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں بیوقوف ہوں، پاگل ہوں، آپ کی بات ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتی رہتی ہوں۔ آپ میری ہر بات مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا میں اس طرح کی حرکتیں کروں۔ میں نے بہت غلط کیا ڈاکو جی، بہت زیادہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا نا وہ بھیا مجھ سے کیسے بات کر رہے تھے، سب لوگ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں، بالا بھیا نے بھی کل صرف آپ کے سامنے ہی اچھے سے بات کی تھی، ورنہ بھی وہ ہر وقت غصے ہوتے رہتے ہیں مجھ پر۔ جمرو بھیا تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تھے تو سب میرے تھے، آپ نہیں ہیں تو میرا کوئی بھی نہیں ہے ڈاکو جی، صرف آپ ہی میرے ہیں۔ آپ واپس آ جائیں، آپ کی سجن سائی اکیلی ہوگی ہے، کوئی نہیں ہے میرا درد سمجھنے والا، آپ واپس آ جائیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ اگر اب بھی آپ ٹھیک نہ ہوئے نا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ڈاکو جی، بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ اور پھر کتنی دیر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا تھا، نہ تو اس کے آنسو رکے تھے اور نہ ہی اس نے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا، جبکہ دوسری طرف سردار نہ جانے ضبط کی کون سی انتہا پر تھا کہ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ سردار نکلو یہاں سے، ہمارے آنے سے پہلے یہاں ڈکیتی ہو چکی ہے۔ جمرو ان کے آگے آگے آیا تھا، وہ کوئی 10 منٹ کے فاصلے پر تھے جب جمرو انہیں واپس آتے ہوئے نظر آیا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی ڈکیتی کے بارے میں تو ہم نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، اب اسے اپنے ساتھ آئے ڈاکوؤں پر شک ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ جہاں پر وہ ڈکیتی کرنے والے تھے وہاں ان سے پہلے ہی کوئی اپنا کام کر چکا تھا؟ سردار میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد محفوظ جگہ پر پہنچنا ہوگا، پولیس پوری طرح سے الرٹ ہے، ہمارے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا جب بالا کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنے موبائل پر جگمگاتے ڈاکٹر طلحہ کا نمبر دیکھا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر جی، کہیے۔ وہ گھوڑے کو ایک طرف روکتے ہوئے بات کرنے لگا۔ وعلیکم السلام جی سردار صاحب، پیسوں کا کچھ انتظام ہوا؟ وہ 6 ماہ کی جو بچی ہے اس کا علاج جلد از جلد کرنا ہے، اور ہمیں انجیکشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ممکن ہو سکے تھوڑی جلدی کیجیے، ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے، بچی کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو 1-2 دن تک پیسے بھجوا دوں۔ وہ پریشانی سے بولا تھا، 1-2 دن کا ٹائم نہیں ہے، بچی کا علاج زیادہ ضروری ہے، فی الحال ایک بچی کے لیے کر دیجیے یہ جو آپ کے لیے ممکن ہو سکے، باقی کچھ حد تک ہم بھی کوشش کرتے ہیں یہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے سردار اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں۔ نہیں، آپ کو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سردار ہو یا نہ ہو، سردار کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں جلد از جلد رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ پریشانی سے فون رکھ کر اپنے قریب کھڑے جمرو کو دیکھنے لگا۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو بالا؟ کدھر سے اتنی بڑی رقم جمع کر کے دو گے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ اماں کا زیور پڑا ہے میرے پاس، سوچ رہا ہوں اسی کو بیچ دیتا ہوں، اس کے علاوہ فی الحال کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بالا؟ زیور کوڑیوں کے دام بک رہا ہے، اور وہ تمہاری اماں کی امانت ہے، امانتیں رکھنے کا کیا فائدہ اگر وہ کسی کی زندگی بچانے کے کام نہ آ سکے؟ اس وقت اس بچی کی زندگی بچانا زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ ایک اور ناکامی نے سچ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ خود کو اس وقت بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہو۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ سردار کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا سردار کی رپورٹ چوری کر کے لاؤ، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ غصے سے فون پر دھاڑا تھا۔ سردار وہ فائل کسی کام کی نہیں، میں نے اس فائل کو پوری طرح سے جانچا ہے، اس میں صرف سردار کی بیماری کے بارے میں لکھا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا، انور نے جواب دیا۔ بکواس بند کرو، تمہیں جو میں نے کہا ہے وہ کرو، مجھے وہ فائل چاہیے، جاؤ اور لے کر آؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سردار کی بیماری کی حد کیا ہے، کب تک بیمار رہے گا وہ، اور وہ کس حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی وہ فائل لے آؤں گا۔ وہ فون پر مصروف تھا جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرو تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو انور؟ سردار بلا رہا ہے، کھانا کھا لو آ کر۔ میرو نے اس کی گھبراہٹ کا نوٹس لیے بغیر کہا تھا، یا پھر وہ اس کی گھبراہٹ نوٹ کر چکا تھا لیکن اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔
میرے سامنے بالا کو سردار مت کہا کرو، وہ اس قبیلے کا سردار نہیں ہے، سردار دلدار ہی ہے اور وہی رہے گا، اور اگر تم لوگ بالا کو سردار ماننے لگے ہو تو اس کی حکومت کو خود تک رکھو، مجھ پر توپنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے کھانا کھانے کا، جب دل کرے گا تب کھا لوں گا، وہ غصے سے بولا۔ یہاں دل نہیں چلتا انور، سردار کا کہنا ہے کہ وقت پر کھانا کھاؤ، سردار جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا کوئی اس کے اصول توڑ نہیں سکتا، اگر تم نے کھانا نہیں کھانا تو جاؤ اپنے حصے کا کھانا لے کر اپنے کمرے میں رکھ دو، اور سردار نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حصے کا راشن لے کر اوپر پہاڑ پر پہنچا دو، تمہارے گھر والوں کو ضرورت ہوگی، میرے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں، اس کا فیصلہ میں کر لوں گا میرو، اور سردار کو مجھ پر زیادہ سرداری چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سردار کا بہت خاص انسان تھا، اور سردار نے مجھے کبھی بھی راشن لینے پر روک ٹوک نہیں لگائی، انور نے کہا۔ وہ روک ٹوک نہیں لگا رہا ہے انور، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حصے کی چیزیں اٹھا کر اپنی جگہ محفوظ کر لو، اور بعد میں اگر تمہارے حصے کی چیزیں کسی اور نے لے لیں تو بھی سب سے زیادہ شور تم ہی مچاتے ہو، اور پھر اس پورے مہینے تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا، جس کی بنا پر میرو ابھی بات پوری کر رہا تھا کہ انور نے اسے غصے سے کاٹ دیا۔ اوہ تو اب تم مجھے تانے مارو گے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ غصے سے بولا، جبکہ میرو بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آج کل انور کا دماغ ضرورت سے زیادہ ہی کام کر رہا تھا، وہ ہر چیز کو اپنے انداز میں لے رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں انور، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ڈاکو اپنی ضرورت کا سامان لے کر جا چکے ہیں، تمہاری ضرورت کا سامان 4 دن سے وہاں رسوئی میں پڑا ہے، 4-5 دن سے تم اوپر پہاڑ پر بھی نہیں گئے، اور اوپر تمہارا خاندان، تمہارا بچہ کیسا ہے تمہیں احساس بھی ہے اس بات کا، 24 گھنٹے تم موبائل فون میں الجھے رہتے ہو، کوئی کام بھی نہیں کر رہے، یہاں تک کہ سردار کے ساتھ ڈکیتی پر بھی نہیں جا رہے ہو، اگر تمہارا دھیان ہے کہاں؟ میرو کا انداز دوستانہ تھا لیکن جھنجھلایا ہوا۔ اب میں تمہیں حساب کتاب دوں گا 2 ٹکے کے ملازم کو جسے اس قبیلے میں صرف کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا، اپنی اوقات میں رہو میرو، جتنی اوقات ہے اتنی ہی پر پھیلاؤ، ورنہ یہ نہ ہو سردار کے اٹھنے سے پہلے تم دنیا سے اٹھ جاؤ۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر چکا تھا، جبکہ میرو نفی میں سر لا کر رہ گیا تھا۔ جب سے سردار پر حملہ ہوا تھا یہ سارے ہی ڈاکوؤں سے بہت کمتر سمجھنے لگے تھے، بات بات پر وہ اسے ذلیل کرنے لگتے۔ ہاں یہ بات حقیقت تھی کہ وہ یہاں ڈکیتیاں نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کسی ڈکیتی پر لے کر جایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سردار کے ہونے سے اس کی بہت اہمیت تھی۔ کل وہ جان بوجھ کر بالا کے ساتھ ڈکیتی پر گیا تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ وہ یہاں مفت کی روٹیاں نہیں توڑتا، لیکن پھر بھی سردار کی ناکامی نے جہاں سارے ڈاکوؤں کو آپس میں چہ مگوئیاں کرنے پر مجبور کیا، وہیں میرو کا بھی مذاق ہی اڑایا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے بلایا بالا؟ انور میرو کے بلانے پر تو نہیں آیا لیکن جمرو کے بلانے پر آ گیا تھا۔ کل تمہیں سردار کے کمرے میں کس نے حفاظت کے لیے چھوڑا تھا؟ کیا میں نے تمہیں جانے سے پہلے کہا تھا کہ تم سردار کے ساتھ رکو یا پھر اس کی حفاظت کرو؟ بالا نے اچانک سوال کیا تو وہ گھبرا گیا تھا۔ نہیں تم نے نہیں کہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے لگا وہاں اندر سردار کے کمرے میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے چلا گیا تھا جب سردارنی وہاں آ گئی۔ تم نے سردارنی سے کیا کہا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ کچھ نہیں، چٹاکو ابھی کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ بالا نے پوری شدت سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی یہ حرکت جہاں سارے ڈاکوؤں نے بکھلانے پر مجبور کر گئی تھی، وہیں وہ ابھی غصے سے بڑھتے ہوئے اسے گھورنے لگا تھا۔ کچھ نہیں کہا تو سردار کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہوئی؟ کچھ تو بکواس کی ہوگی تم نے جو سردار کو اتنا غصہ آیا۔ سردارنی کے بارے میں بکواس کرو گے تم، اور تمہیں لگتا ہے کہ بالا چپ بیٹھا رہے گا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سردارنی کے لیے ایک بھی غلط لفظ استعمال کرنے کی؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑتا اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جب انور نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس کی طرف لانے کی کوشش کی۔ کوشش بھی مت کرنا انور، اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو دوسری سانس نہیں لے پاؤ گے، ہاتھ ڈھیلا چھوڑو۔ اس نے اس کے مکے کو بالکل بھی اہمیت نہ دیتے ہوئے غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تو وہ سچ میں خوفزدہ ہوتا اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول گیا تھا جب بالا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ آج کے بعد سردارنی کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت مت کرنا انور، فی الحال صرف منہ کا نقشہ بگاڑا ہے، اگلی دفعہ زبان کاٹ دوں گا، لحاظ نہیں کروں گا میں تمہارا۔ اس کے سامنے اگر میں اس کی سردارنی کے خلاف ایک لفظ بول دوں تو غصے سے مٹھیاں بھینج لیتا ہے وہ، ماتھے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو جاتا ہے، بدن سٹ پڑنے لگتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی حالت اتنی خراب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ آج کے بعد سردار کے کمرے کی طرف نظر بھی مت آنا، ورنہ یہاں کمی نہیں ہے ایسے ڈاکوؤں کی جو اپنے ہاتھ پیر کٹوا کر صرف اور صرف ایک کمرے کے اندر قید ہے۔ اس کا اشارہ بہت واضح تھا، جبکہ سارے ڈاکوؤں کو دیکھتا اپنی قمیض جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔
میرو سردار کے کمرے میں رہو، جب تک میں واپس نہیں جاتا اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ سردارنی آئے گی تو تم دروازے پر رک جانا، لیکن اس کمرے کے آس پاس بھی اگر کوئی ڈاکو بھٹکا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ اپنے ریوالور اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا تھا، جو میرو نے اگلے ہی لمحے اچک لی تھی۔ تم فکر مت کرو بالا، بے شک میں نے کبھی بندوق نہیں چلائی، لیکن اگر سردار کے کمرے کے آس پاس کوئی نظر آئے تو اس ریوالور کے اندر جتنا بھی لو ہے سارا سامنے والے کے سینے میں ٹھونس دوں گا۔ وہ یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ جھمرو کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کیا مطلب بھیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپ ڈکیت قبیلے پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ کی پوری پولیس نفرین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، صرف اس لیے کیونکہ ڈکیت قبیلے کے اندر وہ لوگ محفوظ ہیں، یعنی کہ اگر وہ باہر نکلیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوئی پلاننگ کریں اور ان لوگوں کو باہر بلا لیجیے۔ آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن اگر وہ باہر آتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں نا۔ بیلا نائٹ ڈیوٹی پر جانے والی تھی، لیکن ڈیوٹی پر جانے سے پہلے وہ ریان کے پاس آئی تھی، جو بس ابھی واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ ریان کے ساتھ ہی اسپتال جانے کا تھا۔ جب ریان فون پر کسی سے ڈکیت قبیلے کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کی ٹیلی فونک گفتگو ختم ہوئی تو وہ خود اس کے سامنے بیٹھی یہی موضوع چھیڑ چکی تھی۔ نہیں بیلا بچے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کیسے ان ڈاکوؤں کو باہر بلائیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکو سردار زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، اور پھر اس وقت اس قبیلے کا سردار بالا ہے۔ اگر بالا ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ وحشی ہو چکے ہیں، وہ اپنی منمانیوں پر اتر آئے ہیں۔ قتل و غارت عام کر دی ہے ان لوگوں نے جب سے سردار پر حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 9 لوگ مارے جا چکے ہیں، وہ بھی ڈکیتیوں کے درمیان۔ ہر روز رات کو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور کیسے کہاں ہو رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 کے 9 لوگ اس وقت جو قتل ہوئے ہیں وہ بے گناہ تھے، کسی طرح کے جرم میں ملوث نہیں تھے، بیچارے بے موت مارے گئے ہیں۔ ریان سچ میں بہت پریشان تھا۔ جبکہ بالا اب قبیلے کا سردار تھا، یہ جان کر بیلا کو تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ نہ اسے دیکھنے آیا تھا اور نہ اسے ملنے آیا تھا، نہ اس نے اسے فون کیا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ اپنی ڈکیتی سرگرمیوں میں مصروف ہو چکا تھا، تبھی اس کی جان چھوٹی ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی اس دن کے بعد تو ویسے نظر ہی نہیں آیا تھا جس دن اس کے سردار نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، یہ معاملات کافی پریشان کن تھے، لیکن فی الحال اسے جانا تھا۔ ہاں لیکن اگر وہ اپنے بھائی کی کوئی مدد کر پاتی تو ضرور کرتی۔ اس کے بھائی کی زندگی کا مقصد اب سردار بالا کو گرفتار کرنا تھا، اور قبیلے میں جا کر اسے گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا، یعنی کہ اس کے بھائی کو کوئی بیچ کی راہ نکالنی تھی۔ پولیس کے دو پیج کو وہ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں لیکن یہ جان کر کہ ان لوگوں کے ہاتھ 9 بے قصور بے گناہ مارے گئے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے اسے بالا سے نفرت کرنے کی ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ چلو جی، بالا بیچارہ ہمیں بیچ میں پس رہا ہے۔ ٹھیک سے دام لگاؤ سیٹ، بالکل اصلی زیور، اور وہ بھی تقریباً کوئی 30 سے 40 سال پرانا ہے۔ اچھا خاصا مال، بھاری مال ہے، کم سے کم 1.5-2 کروڑ تو بنتا ہے۔ بالا نے کہا۔ ہاں بنتا تو ہے، لیکن ہے تو چوری کا مال نا، چوری کے مال کی اتنی قیمت نہیں ہوتی بالا ڈاکو۔ اگر بیچنا ہے تو بتاؤ، زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ بالا صرف اسے گھورے جا رہا تھا، بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ اس کی ماں کی زیور کی اتنی کم قیمت لگا رہا تھا۔ دیکھو بالا ڈاکو، تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ زیور تم نے ایک ڈیڑھ مہینے میں واپس لینا ہے، مطلب تم گروی رکھ رہے ہو، اس زیور کو بیچ نہیں رہے۔ تو ایسے میں تم ہی بتاؤ نا، یہ میرے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا، میں اسے آگے بیچ نہیں پاؤں گا، تو پھر قیمت میں اپنی مرضی سے ہی دوں گا نا۔ یہ میری ماں کا زیور ہے سیٹ، اور وہ بھی خاندانی زیور، میرے باپ دادا کے زمانے کا زیور ہے یہ۔ میں اسے بیچنا ہرگز نہیں چاہتا، لیکن اس وقت میں مجبور ہوں، اور میری مجبوری 70 لاکھ سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مجھے زیادہ رقم چاہیے، بچیوں کا علاج بے حد ضروری ہے۔ دیکھو بالا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری بچیوں کے ساتھ، میرا اپنا دھندا مشکل میں، یہ سب کچھ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بتاؤ 70 لاکھ دے دوں کیا؟ اس وعدے کے ساتھ تم یہ زیور آگے نہیں بیچو گے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ سیٹ نے آنکھیں گھمائیں۔ ٹھیک ہے یار، نہیں دیتا میں آگے دوں 70 لاکھ، وہ احسان کرتے ہوئے بولا۔ تو بالا نے بڑی مشکل سے ہاں میں سارا لایا تھا۔ یہ تو کافی بڑی رقم ہے بالا صاحب، بہت شکریہ، لیکن پھر بھی ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر طلحہ نے کہا۔
جی آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں باقی کی رقم کا انتظام بھی جلد از جلد کروں۔ فی الحال تو میرے پاس یہی ہے جو کہ میں لے کر آیا ہوں، باقی انشاءاللہ میں 4-5 دنوں میں کر کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ بچیوں کا علاج تو شروع کریں، خاص کر اس چھوٹی بچی کا جو 6 ماہ کی ہے۔ جی بچیوں کا علاج آج سے ہی شروع ہو جائے گا، خاص کر اس بچی کا خاص دھیان رکھا جائے گا۔ آپ اگر چاہیں تو بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے کچھ حد تک سکون بھی ملا تھا۔ سردار کے بعد اس ذمہ داری کو کچھ حد تک نبھانے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن وہ زیور اس کی ماں کا تھا، اس کے باپ دادا کی حق حلال کی کمائی تھا۔ وہ زیور کو یوں ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا، دن رات ڈکیتیاں کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس کی ماں کے زیور کو بیچا نہیں تھا، اور وہ زندگی کے پہلے امتحان میں ہی اپنی ماں کے زیور کو بیچ آیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ زیور اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ اگر وہ کسی کی جان نہیں بچا سکتا تھا تو کسی کے گلے کا ہار بنا کر وہ کیا ہی کرتا۔ ہاں اس کی خواہش تھی کہ یہ سارا زیور وہ بیلا کو پہنائے گا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ بیلا کے گلے میں وہ اس قدر نہ حسین لگتا جتنا حسین وہ کسی کی جان بچا کر لگتا، اور اگر وہ یہ رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ زیور چھڑوا بھی تو سکتا تھا، کیونکہ اس نے زیور کو گروی رکھا تھا، بیچا نہیں تھا۔ بیلا اپنا کام ختم کر کے باہر نکلی، سامنے ہی اپنے چہرے کو پردے سے ڈھکے بالا نکلتا نظر آیا۔ وہ اسے کافی دنوں بعد نظر آیا تھا، تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی گردن میں شدید قسم کا درد محسوس ہوا۔ سردار کی وہ گریز اسے اب بھی اپنی گردن پر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس طرح سامنے دیکھ کر بالا اس کی طرف قدم بڑھانا چاہا تو وہ اگلے ہی لمحے سامنے والے کمرے میں گھس گئی تھی۔ انداز اسے نظر انداز کرنے والا تھا۔ دفع کرو، ہم نے نہیں بلانا تھا اسے، باہر میں جائے ہماری طرف سے۔ نخرے دیکھے ہیں اس کے، پیچھے سے جمرو کو اسے بولا تھا۔ حسینوں پہ نخرے جچتے ہیں جمرو، اب حسن اتنا ہے تو تھوڑی نزاکت تو ہوگی نا، تو چل ملاقات کر کے آتا ہوں تیری بھابھی سے۔ وہ اسے باہر جانے کا کہتا شرارت سے بولا تھا، جبکہ جمرو اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ یہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے چہرے سے کپڑا نکالتا اسے دیکھ کہنے لگا تھا، جبکہ وہ سامنے جو دراز سے اپنی کوئی چیز نکال رہی تھی۔ حیرت سے اسے پیچھے آتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لاکر روم ہے، آپ یہاں اس طرح سے نہیں آ سکتے، جائیں یہاں سے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہتر ہوگا میرا پیچھا کرنا بند کر دیں۔ وہ غصے سے کہتی دوبارہ مڑ گئی، جبکہ وہ اس کے پاس آتا بے حد قریب آ چکا تھا۔ تعلق تو ہے میرا، بہت گہرا تعلق ہے تم سے، تمہیں پتہ ہے میرے قبیلے میں 11 ڈاکٹر ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں ان 11 کو لے جانے سے بہتر تھا میں تمہیں وہاں لے جاتا، کم سے کم میرا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اچھا خاصا نقصان کروا رہا ہوں، کسی کام کے ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، اور نخرے، اف توبہ، تمہیں پتہ ہے نخرے صرف میں ان کے اٹھاتا ہوں جو انسان مجھے پسند ہوتا ہے۔ مطلب تمہارے نخرے اٹھا سکتا ہوں میں، اگر تم ڈاکٹر ہونے کے ناطے تھوڑے بہت دکھانا چاہو تو۔ کیا خیال ہے، چلو گی قبیلے میں؟ ویسے وہ قبیلہ تمہارے رحم و کرم پر ہے، مستقبل میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں تم اس قبیلے کی بڑے ڈاکٹر ہو۔ وہ کافی دلکشی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرا نہ آپ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آپ کے قبیلے سے، اور پلیز میرے ساتھ نہ تو کھڑے رہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بات کرنے کی۔ پچھلے اسپتال کی طرح یہاں پر کسی طرح کی کوئی بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیلا نے غصے سے کہا، میں علاج کروانے آیا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جیسے اس کی باتیں سننے میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتا ہوں۔ آپ کو کہیں چوٹ نہیں لگی ہے تو علاج کیا اپنے دماغ کا کرانا ہے؟ اگر کروانا ہے تو پاگل خانے جائیے، یہاں پر نہ پاگلوں کا علاج ہوتا ہے اور نہ ہی میں پاگلوں کی ڈاکٹر ہوں۔ وہ غصے سے کہتی پلٹنے ہی لگی جب اچانک اس کے پیچھے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً پلٹی، چوٹ کا کہہ رہی تھی تم؟ تو چوٹ لگ گئی، ہائے بڑا درد ہو رہا ہے، کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتا ٹپ ٹپ بہتے خون کو دکھا رہا تھا، جبکہ بیلا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ پھر آنکھیں گھماتے ہوئے سامنے والے روم سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے جانے لگی۔ یہ لیں پین کلر کھا لیں، وہ پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ہاتھ پر وہ پٹی باندھ چکی تھی۔ پین کلر والی بات پر بالا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی کیپسول ہے، میں نے آج تک اس سے پہلے اس طرح کا پین کلر نہیں دیکھا۔ اس نے حیرانگی سے بیلا کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جس پر بیلا نے اسے گھورا، جبکہ اس کے گھورنے پر وہ فوراً پانی کا گلاس پکڑتا کیپسول اپنے منہ میں لے گیا تھا، حالانکہ اسے اپنے ہاتھ پر زیادہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر یہیں پر رہیں، اس پین کلر سے تھوڑے چکر آئیں گے، پانی کا گلاس پورا ختم کریں، یہ میں نے آپ سے ہی دیا تاکہ آپ اس زخم کو لے کر روز منہ اٹھا کر یہاں نہ آئیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ بالا نے کندھے اچکاتے ہوئے گلاس ختم کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب اگلے ہی لمحے اس کا دماغ پوری طرح سے چکرایا، وہ واپس زمین پر بیٹھا، جبکہ دروازے کے قریب کھڑی بیلا اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک گہرے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس نے ریحان کے نمبر پر کال کی تھی۔
بھیا آپ نے کہا تھا نا ڈکیت قبیلے کے ڈاکو آپ سے قبیلے سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ صرف ان لوگوں کو قبیلے کے حدود سے باہر ہی گرفتار کر سکتے ہیں, تبھی ان پر کارروائی کر سکتے ہیں. ڈاکو بالا یہاں آیا تھا, میں نے اسے بے ہوشی کا کیپسول کھلا کر نیم بے ہوش کر دیا. اب جلدی سے یہاں آ جائیں. اس نے بڑی ہوشیاری سے ریحان کو فون کیا تھا, جبکہ ریحان تو خود حیران رہ گیا تھا اس کی بات سن کر, جبکہ اس کی پوری بات کا مطلب سمجھ کر وہ تیزی سے اسپتال کے لیے نکلا تھا, کیونکہ وہ بالا ڈاکو کو کسی اور کی نظر میں نہیں لانا چاہتا تھا. اس کا مقصد کسی ڈاکو کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا, وہ صرف جاننا چاہتا تھا کہ آخر ڈکیت قبیلے کا نام لے کر کون اس کے خلاف سازشیں کار ہے. لیکن بیلا ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر چکی تھی. اس نے احتیاطاً بیلا کو کہہ دیا تھا کہ یہ بات وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے. بیلا واپس کمرے میں داخل ہوئی تو بالا اب تک بیٹھا ہوا تھا. اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم رہا تھا, یعنی کہ بے ہوشی کی کیپسول نے زیادہ اثر نہیں دکھایا تھا. درد میں تھوڑا آرام ملا. ایک اور پین کلر دے دوں؟ وہ کچھ گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو بالا نے سرخ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا. کیا ہوا, آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے پاس آئی. جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اچانک وہ پورے وجود سمیت زمین پر گرا تھا. بیلا گھبرا کر پیچھے ہٹی. اس نے مجھے پورے قبیلے کے سامنے اتنا بدنام کیا, تھپڑ مارا مجھے میرے منہ پر. وہ بالا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, وہ بھی تو آپ کا غلام تھا, آپ کے حکم پر چلنے والا, آپ کے اشاروں پر ناچنے والا. مجھے ایسے تھپڑ کیسے مار سکتا ہے, وہ بھی صرف سردار کے کمرے میں جانے کی وجہ سے, اس کی بیوی کو سنانے کی وجہ سے. انور ایک طرف سردار دال سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا تو دوسری طرف اس کی بیوی کا ذکر کر رہا تھا, جیسے سننے میں سامنے والے کو دلچسپی نہیں تھی. ہاں لیکن ایک بات میں دلچسپی اچانک ہی پیدا ہو گئی تھی. کون سی بیوی کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ سردار شادی کر چکے ہیں, کسی لڑکی کا عاشق ہوا پڑا ہے. اس رات بھی اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جب ہم نے اس پر حملہ کیا تھا. اس لڑکی کو بچانے کے لیے پاگل ہوا, کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا تھا, لیکن وہ لڑکی اس کی بیوی ہے, اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے. یہ سب کچھ کب ہوا, تفصیل سے بتاؤ. راگا ڈاکو سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے کا. ارے سردار, وہ عاشق تھا اس لڑکی کا, بڑا پرانا یارانہ تھا. 2-3 سال پہلے بس میں دیکھا تھا اس نے اسے, دیکھتے ہی عاشق ہو گیا تھا اور پھر اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس لڑکی کی شادی تو اس کے چچے تائے پتہ نہیں کہاں کہاں کروانا چاہتے تھے, لیکن سردار نے بھی نہیں مانی اور اس لڑکی کو دلہن بنا کر قبیلے میں لے آیا. ایسا عاشق ہے اس لڑکی کا کہ حد نہیں, پورا قبیلہ آگے لگا کر رکھتی ہے وہ لڑکی. کوئی بھی ڈاکو اس کے سامنے آواز اٹھانا تو دور کی بات آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا. اگر کوئی دیکھ لے تو سردار آنکھیں نوچنے پر آ جاتا ہے. اتنی محبت ہے اسے اس لڑکی سے کہ اس کے لیے اپنی جان بھی گنوا دے. اور بالا, اس کا دوسرا آدمی جمرو, بھی اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان دونوں کو اپنا بھائی کہتی ہے, اور یہ جو ملازم ہے میرو, اسے بھی وہ اپنا بھائی کہتی تھی. انور نے کہا. آج بالا صبح اسپتال گیا تھا بچیوں کے علاج کے لیے پیسے دینے کے لیے. نہ جانے وہ پیسے لے کر کہاں سے آیا تھا, کیونکہ جہاں جہاں ڈکیتی ہونے والی تھی وہاں تو آپ نے پہلے ہی ڈکیتی کر کے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا. پتہ نہیں پھر وہ پیسے کہاں سے لے کر آیا. ابھی گیا ہوا ہے اسپتال رقم جمع کروانے کے لیے, نہ جانے واپسی کب تک ہوگی. چھوڑو, مجھے اس کی واپسی سے مطلب نہیں. مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ, کیا یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے سوال کرنے لگا. کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں, اگر دیکھا بھی ہے تو عزت سے ہی دیکھا ہے, ورنہ کسی اور نظر سے دیکھتا تو سردار آنکھیں نکال لیتا. ابھی خوبصورت ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ سردار کے لیے وہ دنیا کی واحد عورت ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سردار کی عزت, اس کی غیرت, سب کچھ ہے وہ لڑکی. وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا. جب راکا اس کی ساری باتوں کو سن کر صرف ہاں میں سارے لا گیا, جیسے کہ کسی گہری سوچ میں ہو. بالا ڈاکو کی واپسی کب تک ہوتی ہے شہر سے؟ اس نے سوال کیا. 2 گھنٹے جانے کا سفر ہے اور 2 گھنٹے کا آنے کا. لیکن آپ یوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا. کیونکہ میرا ارادہ سردار کی بیوی سے ملنے کا ہے, وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا, جبکہ وہ پریشانی سے اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا. سردار, میرا نام کہیں نہیں آئے گا, تیرا نام بے فکر ہے. چل یہاں سے, سردار کی بیوی کو دیکھنے ہیں. میں بھی تو دیکھوں کون سی حسینہ ہے جس کے پیچھے سردار پاگل ہے. وہ خباثت سے ہنسے ہوئے اٹھا تھا جب انور خاموشی سے اس کے پیچھے آ گیا تھا. ریحان اسپتال پہنچا تو بالا سچ میں وہاں بے ہوش پڑا تھا, دنیا جان سے بے ہوش. وہ فرش پر الٹا لیٹا ہوا تھا. بھیا یہ دیکھیں. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا, اس نے جوش سے اسے بتایا تھا کہ اس نے کارنامہ سر انجام دے دیا, جبکہ خوفزدہ تو وہ خود بھی ہو گئی تھی بالا کی سرخ آنکھیں دیکھ کر. لیکن وہ جب زمین پر گرا تو اسے سکون مل گیا تھا کہ اس کے انجیکشن نے اثر دکھا دیا. بیلا, یہ تو کمال ہو گیا, یہ تو سچ مجھ میں بے ہوش ہے. تم نے کیسے کیا یہ سب کچھ؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا. پین کلر کے بہانے. میں نے بولا کہ وہ پین کلر, اس سے درد میں آرام ملے گا. اس نے کھا لیا میرے کہنے پر اور پھر بے ہوش ہو گیا. اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ اسے کہیں باہر لے کر جانا ہے. آپ اپنی گاڑی لے کر آئے ہیں نا ساتھ میں؟ کہاں لے کر جائیں؟ کہاں لے کر جائیں گے؟ پولیس اسٹیشن.
بیلا اس کے ساتھ کھڑی سوال جواب کر رہی تھی جب اس نے نفی میں سر لایا۔ نہیں بیلا، پولیس اسٹیشن لے کر نہیں جانا، میں اسے کہیں اور لے کر جاؤں گا۔ ہاں گاڑی تو لے کر آیا ہوں، لیکن بھائی جمرو ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اندر آتے ہوئے جمرو کو وہاں ایک سائڈ پر کھڑے دیکھ چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی بہانے سے اسے اندر بلاتی ہوں، کوئی پیپر وغیرہ چیک کروانے کے لیے۔ آپ تب تک اسے یہاں سے نکال کر لے جائیے گا۔ اس نے آسان سا مشورہ دیا تھا جس پر وہ اپنی بہن کے دماغ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ واہ بیلا، تمہیں تو پولیس والا ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹری میں بیکار سر کھپایا تم نے۔ خیر نکلو تم جلدی سے، جمرو کو کسی طرف لگاؤ، تب تک میں اسے یہاں سے نکالتا ہوں۔ ان ڈاکٹروں کی نظر سے بھی بچا کر نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے ڈاکٹر ڈاکوؤں کو کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں۔ جی بھیا، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب تو میں نے ڈاکٹری کی ڈگری لے لی ہے تو ڈاکٹری ہی کرنی ہے ساری زندگی۔ میں جاتی ہوں، آپ سنبھال لیجیے گا، وہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ ریان نے ایک نظر بالا کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے احتیاط سے اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈکیت قبیلے کی طرف جانا ممکن ہی نہیں تھا اس کے لیے، تو ہرگز نہیں۔ وہ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن ڈکیت قبیلے کے باہر تو وہ اپنا کام کر ہی سکتا تھا۔ بالا جیسا ہوشیار آدمی اس کی بہن کی باتوں میں کیسے آیا تھا وہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ ہاں لیکن بیلا نے اس کے کام میں کافی زیادہ آسانی پیدا کر دی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر جمرو، یہ فائل آپ نے پرنٹ کروانی ہے اور جلدی کروانی ہے، اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ بیلا اسے ایک فائل پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، جسے دیکھ کر جمرو حیران ہوا تھا۔ وہ اس کی شکل سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ پڑھا لکھا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کروایا، مجھے نہیں آتا یہ پرنٹ وغیرہ کروانا، وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ دیکھیں مسٹر جمرو، ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، اور پرنٹ کروانے میں ہرگز کوئی راکٹ سائنس نہیں لگتی۔ صرف آپ نے پرنٹر آفس میں جانا ہے اور وہاں ان کو بولنا ہے کہ اس فائل کا پرنٹ نکال کر دیں، جلدی کریں۔ وہاں ہسپتال کے بائیں طرف آپ کو پرنٹر روم مل جائے گا، وہاں پر نمائندہ بیٹھا ہوگا، آپ نے صرف اس سے کام کروانا ہے، اور پلیز جلدی کیجیے گا، 10 منٹ کے اندر یہ فائل اندر بالا ڈاکو کو واپس چاہیے۔ وہ کہہ کر واپس ہسپتال کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ جمرو بھی اس کی جلد بازی دیکھتے ہوئے تیزی سے پرنٹر روم کی طرف چلا گیا تھا۔ جمرو جیسے ہی اس طرف بڑھا تھا، بیلا نے تیزی سے اندر کھڑے ریان کو اشارہ کیا تھا، جس نے بالا کو بڑی مشکل سے اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ اچھا خاصا بھاری آدمی تھا، اسے اٹھا کر نکلنا انتہائی مشکل کام تھا، جبکہ اس کے اوپر بیلا نے کالے رنگ کا بڑا سا پردہ ڈال دیا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ وہ کون ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس وقت کوئی بھی باہر موجود نہیں تھا، صرف ریسیپشن پر ایک لڑکی تھی جسے اس نے جھوٹ بول کر اندر بھیج دیا تھا کہ ڈاکٹر اسے بلا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے ہسپتال سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا اور فل سپیڈ میں گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی یہاں ضائع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ ریان کی گاڑی جیسے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، اس نے گہرا سکون کا سانس لیتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھانا چاہے جب جمرو بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ ڈاکٹر یہ فائل پرنٹ ہوگی، آپ دے دیجیے اندر۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، جو کہ صرف ایک فضول سی فائل تھی جس کا تعلق کسی بھی طرح کی چیز سے نہیں تھا۔ اس نے فائل پکڑتے ہوئے ہاں میں سارے لایا، شکریہ۔ میٹنگ بھی ختم ہو چکی ہے، آپ کے وہ جو ساتھ آئے تھے ڈاکو سردار صاحب، وہ باہر نکل گئے ہیں۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ جمرو ہاں میں سارے لاتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ یہاں کوئی میٹنگ ہونے والی تھی، وہ ہرگز نہیں جانتا تھا، لیکن ڈاکٹر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی سردار کو تو کبھی بالا کو میٹنگ روم میں بلا لیتے تھے، یہ کامن سی بات تھی، اس لیے جمرو کو کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ لیکن باہر آ کر وہ ہر طرف بالا کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بالا کہیں نہیں تھا، صرف ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے بالا کے نمبر پر کال کرنا شروع کی تھی۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں چلا رہا تھا، اس کے کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں لمحہ بھر بھی رکنے کا۔ جب اچانک بالا کا موبائل فون بجنے لگا، اس نے پچھلی سیٹ پر لیٹے بیلا کو دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ نہ جانے بیلا نے اسے کون سی گولی کھلائی تھی جس کا اثر اتنا سخت تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بالا کی جیب سے فون نکال کر دیکھا، جمرو کا نمبر جگمگاتے دیکھا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس لیتے اس نے فون بند ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، اس کا ارادہ اس کا فون بند کرنے کا تھا، لیکن سامنے اسکرین پر بیلا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ بیلا کی تصویر اس نے اپنے موبائل کی اسکرین سے پر کیوں نہیں وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہیں یہ فون بیلا کا ہی تو نہیں، لیکن نہیں، یہ بیلا کا فون نہیں تھا، یہ اسی ڈاکو کا فون تھا۔ لیکن اسکرین پر اس کی بہن کی تصویر کیا کر رہی تھی؟ وہ بری طرح سے الجھا تھا۔ پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے فون ہی بند کر دیا تھا اور گاڑی ایک دفعہ پھر سے فل سپیڈ پر چلاتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے صرف سردار کے بارے میں نہیں پوچھنا تھا، اس نے ان قتلوں کا بھی حساب لینا تھا جو اتنے دنوں میں ہو چکے تھے۔ 9 لوگ بے موت مارے جا چکے تھے، کیوں مارا گیا تھا انہیں؟
کس بنا پر مارا گیا تھا؟ آخر بالا ڈاکو جب سے قبیلے کا سردار بنا تھا کتل و غارت عام کیوں ہو گئی تھی؟ اس طرح عام لوگوں کے گھروں میں چوریاں کیوں ہو رہی تھیں؟ وہ تو ہمیشہ حق کو سچ کے لیے اٹھتے تھے، تو اب ان کے محاذ کیوں بدل گئے تھے؟ اب اسے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا، اور اس کے ہر سوال کا جواب بالا نے دینا تھا۔ وہ بالا کو آسانی سے تو اپنے ہاتھوں سے نکلنے دینے والا نہیں تھا۔ ایک جگہ گاڑی روکتے اس نے بالا کے کپڑوں سے سارے ہتھیار نکالے، کیونکہ وہ جانتا تھا بالا خالی ہاتھ تو ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگاتے اسے پیچھے ڈالا تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، یہ آدمی کتنا پھرتیلا تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، وہ اسے خود پر وار کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دے سکتا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ویسے تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سب لوگ ابھی اٹھ کر اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے، جب راکا ڈاکو وہاں اندر داخل ہوا۔ جیسے دیکھتے کچھ کے چہروں پر پسینے آنے لگے، کوئی خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکو جیل سے چھوٹ چکا ہے، یہ تو سب کو ہی اندازہ تھا، لیکن وہ یہاں آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب لوگ ہی اس سے خوفزدہ ہو گئے، جبکہ وہ چارپائی ایک جھٹکے سے زمین پر بچھا تھا، اس پر بے ڈھنگے سے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ قبیلے والوں، تم لوگوں کا سردار کہاں ہے؟ زندہ ہے یا مر گیا؟ وہ عجیب سے انداز میں آتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اور چلے جاؤ یہاں سے، ایک بزرگ ڈاکو غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ جب اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، عجیب سی حالت تھی اس کی۔ اس نے اپنے جسم پر تیل لگایا ہوا تھا اور اس کا چہرہ تیل کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ کپڑے میلے کچیلے تھے، جوتوں کے پچھلے اسٹرپ پیروں کے نیچے پھنسائے ہوئے تھے، جبکہ کندھے پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا جس سے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتا تھا۔ تیل اور پسینہ مکس ہو کر عجیب سی بدبو پیدا کرتے تھے۔ اس کے لمبے لمبے بال پیچھے کی طرف الجھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے صرف بال بڑھائے گئے ہیں، انہیں سنبھالا نہیں گیا۔ ہاتھوں پر موٹے موٹے لوہے کے کڑے پہن رکھے تھے اس نے، یہاں تک کہ پیروں میں بھی موٹے موٹے لوہے کے کڑے تھے، جو شاید اس کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ راکا ڈاکو، چلے جاؤ یہاں سے، اس قبیلے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ ڈاکو بولے تھے۔ یہ قبیلہ میرا ہی تھا صدام، اور یہ قبیلہ میرا ہی رہے گا۔ اس قبیلے میں میری جگہ کیوں کرنی؟ اس قبیلے کو میں نے بنایا ہے، اس قبیلے کو تم نے نہیں، سردار دلاور جلگار نے بنایا، اور دلاور جلگار کے بیٹے نے۔ تم نے اس قبیلے کو برباد کیا تھا، تباہ کیا تھا۔ تم 30 سال پہلے بھی ایک ناکام ڈاکو تھے، تم آج بھی ایک ناکام ڈاکو ہو۔ تم تب بھی صرف ظلم کرنا جانتے تھے، تم آج بھی صرف ظلم کرنا جانتے ہو۔ تم اپنے منہ کی کھا کر بھی سکون سے نہیں بیٹھے۔ 30 سال پہلے تمہیں تمہاری اوقات دلاور جلگار نے یاد کروائی تھی، اور 8 سال پہلے تمہیں تمہاری اوقات دلدار جلگار نے بتائی۔ وہ غصے سے بول رہے تھے، جب اگلے لمحے وہ غصے سے اٹھا، ان کے سینے کے بیچوں بیچ گولیاں چلا گیا تھا۔ قبیلے میں اچانک دہشت کا سماں ہوا۔ جب گولیوں کی آواز ان کا دعاؤں اپنے کمرے سے فوراً باہر نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کوئی سمجھ پاتی، راکا ڈاکو کے لوگوں نے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حملہ کافی شدید تھا، وہ لوگ دھڑا دھڑ گولیاں چلانے لگے، جبکہ قبیلے کے لوگ جو بے فکر ہو کر اپنی آزادی سے قبیلے میں گھوم رہے تھے اچانک بوکھلا گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، کچھ کے پاس ہتھیار نہیں، جن کی وجہ سے وہ جلد ہی ان لوگوں کے ظلم کا شکار ہونے لگے، لیکن پھر بھی وہ لوگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب راکا ڈاکو کو اپنے ڈاکو کام کر لگا کر سیدھا اگلے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن میرو نے دروازے کو زور سے بند کر رکھا تھا، وہ کبھی بھی اسے سردار کے پاس نہیں جانے دے سکتا تھا۔ سامنے سے ہٹ جا بچے، ورنہ اگلی گولی تیرے سینے کے بیچوں بیچ لگے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ میرو آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر دھکا مارتا اسے پیچھے گرا گیا تھا۔ سردار کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور میں اس کی حفاظت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا راکا ڈاکو۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے لگا، جب اچانک اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر گولی چلائی۔ گولی تو میرو نے بھی چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن راکا ڈاکو اس کے آگے سچ میں استاد ثابت ہوا تھا۔ جہاں میرو کی چیخ بلند ہوئی، وہیں اوپر والی پہاڑی سے ایک خوبصورت دوشیزہ بھاگ کر نیچے آتی نظر آئی تھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار جو میرے ڈاکو جی کی طرف ایک قدم بڑھایا میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ وہ راکا ڈاکو کے سخت وجود کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازے کے سامنے آ کھڑی، جبکہ راکا ڈاکو تو بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ دوم پیچھے ہٹ جاؤ، میرے ہوتے ہوئے سردار کو کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں زندہ ہوں سردار پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ میرو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ میرو کو سامنے دیکھ کر راکا ڈاکو کو ہوش آ گیا۔ وہ تو اس حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے اس قبیلے کا سردار بھی پاگل تھا، اور وہ اسے دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بندوق کی نوک کو اس کے سر پر دے مارا تھا۔ میرو کو گولی چلانا بھی نہیں آتی تھی، اور یہی شاید اس کی کمزوری تھی کہ کوشش کے باوجود بھی وہ اس پر گولی چلانے میں دوسری دفعہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ ایک بار کے لیے بندوق کا گوڑا چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گولی چلانے میں مشکل پیش نہ آئی، لیکن دوسری دفعہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ مت حسینہ، میں بھی کہوں، سردار اتنا پاگل کیوں ہے تیرے لیے؟ تو سردار کی بیوی ہے، یعنی کہ سردار کی عزت، اور تو میری رکھیل بنے گی۔ وہ سردار جو خود کو اس قبیلے کا سردار کہتا آج بستر پر بے ہوش پڑا ہے، مر رہا ہے، اور میں آج اس کی بے ہوشی کا کھل کر فائدہ اٹھاؤں گا۔ کل رات بالا ڈاکو کے آ جانے کی وجہ سے میں اس عورت کی لڑکی اٹھا نہیں پایا تھا، لیکن اس کی سزا تجھے ملے گی۔ سردار نے جو 8 سال پہلے میرے ساتھ کیا، اس کا انتقام میں نے سردار سے لینا ہی ہے، اور انتقام پھر یوں ہی تو نہیں لیے جاتے، اصل انتقام تو عورتوں سے لینے میں مزہ آتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا کہ اچانک ہی وہ دروازہ کھول گئی تھی۔ دھکا لگنے کی وجہ سے وہ دروازے کے اندر گرتے ہوئے زمین پر خود کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس آتا اس کے گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا تھا۔ دوم نے پوری شدت سے اپنے دوپٹے کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ آدمی آنکھوں میں ہوس لیے اسے بری طرح سے لوٹنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہ پنجہ ڈلنے لگی، جبکہ وہ اس پر سایہ فگن ہونے لگا۔
डाकू जी कुत्ते कमीने बेगारत इंसान, छोड़ दो मुझे वरना मेरे डाकू जी तुम्हारा खून पी जाएंगे। वो गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलते हुए अपने जूते उतार कर उसे मार चुकी थी, लेकिन इस हालत में इस पर तो अजीब सा जुनून सवार था। वो एक झटके से उसे पीछे की तरफ धकेलते इस पर साया फगन होने लगा। जब मीरू ने पीछे से चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन अभी चाकू इसके करीब भी ना पहुंचा था कि वो मीरू को एक झटके से धक्का देता। वो चाकू इसकी गर्दन करीब घोंकर उसे एक ही धक्के में दूर गिरा चुका था। वो अच्छा खासा बॉडी बिल्डर इंसान था, किसी आम इंसान के हाथ में बेबस होने वाला हरगिज़ नहीं था। वो फिर से दुआम की तरफ बढ़ने लगा तो दुआम ने खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन इस वहशी से अपना आप छुड़ाना उसे नामुमकिन लगने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे, खुद को ख़त्म कर दे, लेकिन इस शख्स के सामने बेबस ना हो। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो इसे नोचने को तैयार था। उसे एक झटके ज़मीन पर गिराते हुए वो अब इसकी दफ़ा इस पर झुकता उसे चीखने पर मजबूर कर गया था। जब इसकी दिलखराश चीखें पूरे कबीले में गूंज थी। बाहर कबीले की तबाही मचाने के लिए रागा डाकू के लोग ही काफ़ी थे। वो अच्छी खासी बड़ी टीम बना चुका था। इतने से दिनों में उसने अच्छे खासे लोग इकट्ठे कर लिए थे जो किसी भी चीज़ को तबाह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाहर कबीला तबाह हो रहा था और अंदर सरदार की इज्जत। उसकी दिल खराश चीखें पूरे कबीले में गूंज रही थी। वो चीख कर अपने डाकू जी को पुकार रही थी। फिर उसने बाला को पुकारना शुरू किया, फिर जुमरू को। कोई नहीं आया था उसकी मदद के लिए। डाकू जी खुदा के लिए उठ जाएं, डाकू जी बचा लें अपनी दुआम को, आपकी दुआम मर रही है डाकू जी, देखें एक दफ़ा तो देखें, आपकी दुआम मर जाएगी। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए उसे पुकार रही थी। नहीं जागेगा तेरा डाकू, क्योंकि तेरा डाकू आज बेमौत मरेगा। बड़ा गरूर था, उसे अपनी इज्जत पर, अपनी गैरत पर। उसकी माँ को ख़रीद कर लाया था मैं यहाँ पर, इस कबीले में। उसे मैंने ख़रीदा था, मैं उसे यहाँ लेकर आया था, लेकिन उसके बाप ने उसे हासिल कर लिया और मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने उस दिन दिलावर ने इस लड़की को अपनी इज्जत, अपनी गैरत करार देकर इसे निकाह कर लिया और मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय उसकी मार खाने के। और आज मुझे मौका मिल गया बदला लेने का, और मैं बदला ज़रूर लूँगा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया आज वो मैं तेरे साथ करूँगा। आज सुकून मिलेगा मुझे तुझे लूट कर, तुझे बर्बाद करके। यही समझ ले कि इसकी माँ का इंतकाम मैं तुझसे ले रहा हूँ। जब तुझे लूटी पुटी हालत में देखेगा तब उसे पता चलेगा कि रागा डाकू के साथ दुश्मनी नस्लों से भुगतनी पड़ती है। वो गुस्से से कहता इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ने लगा था जब अचानक इसका ज़ोरदार पैर उसके मुँह पर लगा और अगले ही लम्हे उसका चेहरा ज़मीन पर था बिछा था। इससे पहले कि वो उठ पाता उसके मुँह पर वही पैर शिद्दत से उसका चेहरा ज़मीन में दबा गया। रागा डाकू ने आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखना चाहा। उसके मुंह पर मौजूद पैर शिद्दत से उसे ज़मीन में गाड़े हुए था। फर्श फट चुका था, जबकि उसका सर ज़मीन के अंदर जाता जा रहा था। खून से फर्श भरने लगा था। उसका सर ज़मीन पर लगने की वजह से बुरी तरह से फटा था, और अब जिस तरह उसके सर को दबाया जा रहा था उसके ऊपर पैर की तरफ उठते हुए वो बुलबुलाने लगा था, जबकि उसके मुँह पर रखा हुआ पैर पूरी तरह से काँप रहा था, शायद गुस्से की शिद्दत से। उसने बड़ी मुश्किल से एक आंख घुमाकर अपने ऊपर मौजूद इस आदमी को देखना चाहा था। दिलदार, उसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी। रागा को डाकू ने आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखना चाहा था। उसके मुंह पर मौजूद पैर पूरी शिद्दत से ज़मीन में गाड़े हुए था। फर्श फट चुका था, जबकि इसका सर ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा था। खून से फर्श भरने लगा था। उसका सर ज़मीन पर लगने की वजह से बुरी तरह से फटा था। अब जिस तरह उसके सर को दबाया जा रहा था उसके पैर ऊपर की तरफ उठते हुए वो बुलबुला रहा था, जबकि उसके मुंह पर रखा हुआ पैर गुस्से की शिद्दत से काँप रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से एक आंख घुमाकर अपने ऊपर मौजूद इस आदमी को देखना चाहा था। दिलदार, उसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी। जैसे ही समझा कि उसके सामने कौन खड़ा है उसकी रूह तक काँप गई। रागा, तूने सिर्फ मेरी दुआम को हाथ नहीं लगाया, तूने मेरे कबीले को हाथ लगाया है। सरदार ने आहिस्ता से अपना पैर उसके चेहरे से हटाया और इसके कान के करीब झुकते हुए एक जहरीली सी सरगोशी की। उसकी आवाज़ में गरज नहीं थी, बल्कि एक ठंडा कातलाना सकून था। इस कबीले की एक एक ईंट मेरे बाप और मेरे खून से बनी है। तुझे किसने इजाज़त दी थी और तू इस कबीले पर हुकूमत करने आया है? चल तेरी ये गलती माफ़ी के काबिल है, क्योंकि ख्वाब देखने का हक़ हर इंसान को हासिल है, लेकिन तूने मेरी दुआम को छूने की। सरदार का लहजा बदलने लगा था। अल्फाज के साथ उसकी आंखों में जुनून की आग भड़क रही थी। रागा ने डर से तड़प कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ घुटी आवाज़ निकल रही थी। सरदार का हाथ बिजली की तेज़ी से झुका और उसने रागा का वो बाजू पकड़ लिया जिससे उसने दुआम का दुपट्टा छूने की जसारत की थी।
सरदार का चेहरा बेतासर था, मगर इसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो अपने दूसरे हाथ से एक झटके में इसकी कमर से खंजर निकाल चुका था। ये हाथ तेरा, ये हाथ नापाक हाथ रागा, ये मेरी दुआम की इज्जत को छूने की कोशिश कर रहा था। उसका एक एक बाल, एक एक सांस सिर्फ मेरी मलकियत है। वो बीवी है मेरी, उसे कोई छू नहीं सकता। सरदार ने जनूनी अंदाज में रागा के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया और खंजर से उसकी कलाई पर वार किया। रागा घबरा गया इसे अचानक से होश में आते देखकर, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि वो राघव डाकू है, कोई मामूली इंसान नहीं। और रागा एक ताकतवर डाकू था। वो दर्द की शिद्दत से दहाड़ा और पूरी कुव्वत से सरदार पर हमला कर दिया। उसने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए सरदार को धक्का दिया। सरदार का जिस्म अभी कमजोरी की हालत में था। वो इस धक्के से लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए, मगर उसकी आंखों के आगे आग जरा भी मद्धम न हुई। वो रागा को देखकर समझ गया था कि वो यहाँ से भागने की कोशिश में है। बेशक सरदार उसका शागिर्द था। आज भी जो सरदार करता था वो रागा का सिखाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से उसे खौफ सा महसूस होता। 8 साल पहले उसकी आंखों में यही जुनून था। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा रागा, सरदार ने गुस्से से गरज कर कहा और इस पर दोबारा हमला कर दिया। उसने रागा का गर्दन दबोचते उसे दीवार से जा लगाया। रागा भी इसका मुकाबला करने लगा। उसने सरदार के बाजू पर दांत गाड़े और सरदार को अपने जिस्म से हटाने के लिए भरपूर कोशिश की। सरदार को इसका हमला महसूस हुआ तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो अपने खंजर से रागा के बाजू पर हमला कर दिया, जबकि रागा इससे मुकाबला करते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। सरदार ने रागा का गर्दन छोड़कर वहशियाना अंदाज में उसके बाजू की तरफ झुका। उसने रागा को बाजू अपनी फौलादी गिरफ्त में लिया, जिससे उसने दुआम को छूने की जसारत की। ये हाथ मेरी दुआम की हुर्मत के करीब आया था। सरदार की आंखों में जुनून की आग भड़क रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने पूरे बदन की कुव्वत लगाकर रागा के बाजू को इसकी जड़ से अलग एक ही झटके में मरोड़ना शुरू कर दिया। हड्डियों के टूटने और पट्टों के अलग होने की एक इंतहाई हौलनाक दिल खराश आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। रागा के गले से एक चीख बुलंद हुई, इंसान के नहीं बल्कि ज़ीरू के लग रही थी। दर्द की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया। सरदार के हाथ में अब रागा का बाजू था, जिसका गोश्त फट चुका था और हड्डियां चटक चुकी थी। वो बेजान होकर सरदार की गिरफ्त में जूझ रहा था। रागा दर्द और सदमे से ज़मीन पर गिर चुका था। इसका बाकी जिस्म शदीद झटके में मुब्तला था और वो बेजान बाजू को देखकर सिर दहाड़ रहा था। सरदार के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ये वो सुकून था जो एक जनूनी को अपने जनून की तस्कीन पर मिलता है। उसने वो बाजू बेरहमी से ज़मीन पर फेंक दिया। ये मेरी सज्जन साईं की मलकियत की पहली निशानी है रागा, मेरी सज्जन साईं की हुर्मत करीब आने की ये कीमत है। सरदार ने पागलों की तरह गरज कर कहा, जब अचानक बाहर गोलियों की आवाज़ें मजीद तेज़ हो गईं और कबीले वालों की चीखों का शोर भी करीब होता चला गया। भाई रागा के डाकू कबीले पर भारी पड़े थे। सरदार का ध्यान भाई की तरफ गया तो वो दर्द से कहराते हुए ज़मीन से उठा था। बाहर अचानक अच्छा खासा हंगामा हो चुका था। सरदार की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर गया था। इस अफरा तफरी में रागा ने सरदार को एक ज़ोरदार ठोकर मारी, जिससे वो लड़खड़ा गया। रागा इस लम्हे का फ़ायदा उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। सरदार ने ज़मीन पर गिरते खुद को संभाला और इसके पीछे लपका। रागा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि पूरी वादी गूंज उठी। सरदार उसका पीछे कर रहा था। उसका जिस्म जवाब दे रहा था। उसका हर कदम लड़खड़ा रहा था, मगर उसके दिल का जनून उसे भागने पर मजबूर कर रहा था। रागा भी जख्मी था। उसके बाजू से खून बह रहा था, लेकिन मौत का खौफ उसे दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। बाहर निकलते ही रागा ने अपने डाकुओं से पनाह ली, जो सरदार का गुस्सा देख चुके थे और जानते नहीं थे कि सरदार होश में आ चुका और वह इस हालत में भी इन सब पर भारी पड़ेगा। वो सब उसे बाहर आते देख कर घबरा गए थे। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, रागा ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। सरदार इनके पीछे गरजता हुआ भागा। उसके माथे से पसीना और मुंह से खून निकल रहा था, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रागा के डाकू घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकले और सरदार बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका जिस्म अब मजीद साथ नहीं दे सकता था। वो लड़खड़ा कर वहीं गिर पड़ा। उसकी नज़रें सिमटी जहाँ रागा फरार हुआ था। उसकी आंखों में नफरत और इंतकाम की आग मौजूद थी, जो बता रही थी ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसकी नज़र दुआम पर पड़ी, जो खौफज़दा और बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। सरदार ने अपनी सारी तवानाई जमा करते हुए उसकी तरफ दौड़ लगाई और इसे अपने बाजू में भरकर सीने से लगा लिया। उसका जुनून गुस्सा सिर्फ एक लम्हे के लिए ख़त्म हुआ था और अब सिर्फ उसे अपनी सज्जन साईं की फिक्र थी। डॉक्टर ने जल्दी दुआम को मुआयना करना शुरू कर दिया। उसके बेहोश होने की वजह यकीनन ज़हनी दबाव और खौफ था, लेकिन सरदार को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआम की परवाह थी। वो जैसे पागल होने का था। उसकी दुआम बेहोश थी। वो इसे होश में आते हुए देखना चाहता था। वो डॉक्टरों से इसे 2-3 दफ़ा पूरी तरह से चेक करवा चुका था कि उसे कहीं कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन डॉक्टर को यकीन था कि उसे कोई चोट नहीं लगी। जनाब, हम चेक कर चुके हैं, उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है, बस वो शदीद टेंशन की वजह से बेहोश हो चुकी हैं। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिक्र न करें। सरदार की बेचैनी देखते हुए वह इसे समझाने लगी थी, लेकिन सरदार की एक बुरी की काफ़ी साबित हुई थी इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए। मेरी बीवी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और तुम सब कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। उसे होश क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग क्या खाक डॉक्टर जो एक मरीज़ को होश में नहीं ला सकते? उसे कहते उसने साइड पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और इसे पानी अपनी हाथ की हथेली में लेकर दुआम के चेहरे पर हल्के से छींटे मारे। पहली दफ़ा कोई हरकत ना होने पर उसने दूसरी दफ़ा यही किया। इस पर दुआम के चेहरे में हल्की सी हरकत पैदा हो गई, जबकि बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए उसने खुद पर झुके सरदार को देखा और फिर अगले ही लम्हे उसने पूरी आंखें हैरत से खोलते हुए उसके साथ लिपटने को बेताब हो गई।
سردار نے اسے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ وہ سردار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سردار خاموشی سے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ان سب کے لیے سردار کا ایک اشارہ ہی کافی ثابت ہوا تھا کہ وہ اس کمرے سے نکل جائیں۔ سب لوگ لمحے میں وہاں سے جا چکے تھے، لیکن ایک سوچ کے ساتھ کہ بالا کہاں تھا؟ اب تک بالا واپس کیوں نہیں آیا تھا؟ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا قبیلے میں، قبیلہ برباد ہونے کے قریب تھا۔ اگر آج سردار نہ جاگتا تو یہ لوگ قبیلے کو برباد کر دیتے، کوئی زندہ نہ بچتا۔ سارے ڈاکٹر تک چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی موت کب آئے گی، اور ایسے میں قبیلے کا محافظ ہی غائب تھا۔ کہاں گیا تھا وہ؟ شہر سے واپس گاؤں آنے میں اتنا زیادہ وقت تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ اگر بالا غائب کہاں تھا؟ اور بالا کے ساتھ اس کا خاص آدمی جمرو بھی غائب تھا۔ فی الحال سب کی سوچ بالا میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ آخر بالا کہاں چلا گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور بالا کی اب تک کہیں کوئی خبر نہ تھی۔ بالا اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا تھا قبیلے کو بنا سہارے چھوڑ کر چلا جائے، اور پھر آج رات تو وہ لوگ بڑی ڈکیتی کرنے والے تھے۔ سردار کے اشارے پر وہ سب لوگ باہر نکل آئے تھے۔ اس وقت سردار کو اکیلے چھوڑ دینا ہی ان کے حق میں بہتر تھا، اور جس طرح اس نے دوام کو اپنے ساتھ لگا کر رکھا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ اسے دوام سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ یہاں سردار کا حکم چلتا تھا، ہر چیز اس کے حکم کی پابند تھی، تو ایسے میں وہ دوام کو کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کمرہ خالی کر دیا تھا۔ ڈاکو جی، آپ ٹھیک ہو گئے؟ آپ کو ہوش آ گیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے بہت انتظار کیا آپ کا، بہت زیادہ تنہا تھی میں، بہت تڑپی آپ کے لیے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ سردار خاموشی سے اس کے بال سہلا رہا تھا، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جب سردار بالکل خاموش تھا۔ اسے مسلسل خاموش پا کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس طرح سے چپ کیوں ہیں؟ جانتے ہیں سب نے مجھے کتنا تنگ کیا، سب نے مجھے باتیں سنائیں، سب نے مجھ پر غصہ کیا، مجھے ڈانٹتے تھے سارے لوگ، بالا بھیا بھی ڈانٹتے تھے، جمرو بھائی بات نہیں کرتے تھے، میں بلاتی تھی وہ آتے نہیں تھے، جب آپ تھے تو سب میرے تھے، آپ نہیں تھے تو کوئی میرا نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھر سے رونے لگی تھی۔ سردار نے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ بالا اور جمرو کا ذکر سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ سب کا حساب ہوگا دوام، سب کا حساب ہوگا، ایک ایک کا حساب دیں گے، ایک ایک بات کا حساب دیں گے، ایک ایک سانس کا حساب دیں گے، ایک ایک لفظ کا حساب دیں گے۔ میری سجن سائی کو ستایا ان لوگوں نے، سب کا حساب ہوگا، اور حساب تم بھی دو گی۔ اگر تم جان گئی تھی کہ نیچے قبیلے میں حملہ ہوا تو تم وہاں کیوں آئی تھی؟ اس کی اجازت سے آئی تھی؟ کیا نہیں جانتی تھی کہ تم سردار کی امانت ہو؟ تم پر آنچ بھی آتی تو سردار دنیا ہلا کر رکھ دیتا۔ تم نے خود کو ان لوگوں کے سامنے بے پردہ کیوں کیا؟ فی الحال تو وہ آدمی بھاگ گیا، لیکن اسے میں پکڑ کر لاؤں گا، اسے موت اس قبیلے میں ہی آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے، تمہارا حساب بھی ہوگا۔ بتاؤ کس کی اجازت سے نیچے گئی تھی تم؟ وہ آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے تھوڑا پیچھے کر گیا تھا۔ دوام کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، ہاں، لیکن اس کا سہارا اب اس کے سینے پر نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اپنی دوام کے لیے، ہاں، وہ اس سے غصہ تھا۔ قبیلے پر حملہ ہوا تھا، مجھے لگا کہیں کوئی گولی آپ کو نہ لگ جائے، مجھے ہوش نہیں رہا کہ مجھے نیچے نہیں جانا چاہیے، مجھے بس یہ پتہ تھا کہ وہ لوگ آپ کو بھی مار سکتے ہیں، آپ دنیا جہان سے بے خبر تھے، مجھے ڈر تھا کہیں کوئی گولی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بری طرح سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اسے سچ میں آج اپنے ڈاکو جی سے ڈر لگ رہا تھا۔ سردار کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر تیز ہو گئی تھی۔ یہ وجہ اتنی بڑی نہیں کہ تم میری عزت کو داؤ پر لگا دیتی۔ سالم سائیں کوئی میرا دشمن نہیں، تم میری دشمن بن گئی تھی اس لمحے۔ مجھے موت بھی آ جاتی تو بھی تمہیں کوئی حق نہیں تھا اس طرح خود کو دنیا کے سامنے بے مول کرنے کا۔ لیکن تم سے حساب کتاب بعد میں پورا کروں گا، پہلے میں بالا سے حساب لوں گا۔ اس کی سرداری میں قبیلے پر حملہ کیسے ہوا، ہر بات کا جواب دینا ہوگا اسے۔ تم سے میں حساب لوں گا، سود سمیت لوں گا۔ لیکن فی الحال بالا کا حساب ہوگا۔ وہ اسے خود سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دوام خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی دروازے تک آئی، لیکن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اب اسے سچ میں کمرے سے باہر نکلنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے ہی سردار حساب کتاب پر اتر آیا تھا، اب اگر وہ کمرے سے باہر نکل جاتی تو بات مزید بڑھ جانی تھی۔ سردار، بالا کا فون نہیں لگ رہا، ہم ہر کوشش کر چکے ہیں، لیکن بالا نہ جانے کہاں غائب ہے۔ وہ شہر گیا تھا رقم جمع کروانے کے لیے، اپنی ماں کا سارا زیور اٹھا کر لے گیا تھا، کیونکہ بچیوں کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے تھے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ وہ جمرو کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، لیکن ان دونوں کو ہی واپسی نہ ہوئی۔ انہیں شام 5 بجے تک واپس قبیلے میں آ جانا تھا۔ آج ہم ایک بہت بڑی ڈکیتی پر نکلنے والے تھے، لیکن
اس میں بھی ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ میرو اس کے پاس کھڑا اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میرو کا علاج ہو چکا تھا اور اس کی پٹی باندھ دی گئی تھی، لیکن وہ آرام کرنے کے بجائے باہر آ گیا تھا۔ جمرو کو فون کرو، سردار نے حکم دیا تو وہ اگلے ہی لمحے جمرو کو فون کرنے لگے تھے۔ 2-3 دفعہ جمرو کو فون کیا گیا، لیکن کچھ ٹائم تو اس نے فون ہی نہیں اٹھایا اور پھر یہی کہا کہ وہ راستے میں، شاید وہ اپنی طرف سے بالا کو ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ اس میں وہ اب ناکام ہو گیا تھا۔ تب بھی اس نے اب کی بار دوسری طرف سے فون اٹھا کر فوراً بتا دیا کہ بالا کہیں نہیں مل رہا، نہ ہی اس کا فون نمبر لگ رہا، بالا کہیں غائب ہو چکا ہے، اور اس بات پر اس نے فوراً سردار کو خبردار کیا تھا۔ سردار، بالا غائب ہو گیا، بالا کہیں نہیں مل رہا۔ فون پر جمرو تھا۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً ہی فون تھام لیا تھا۔ تم قبیلے میں واپس آ جاؤ، فون پر اس کی آواز گونجی تھی، جبکہ دوسری طرف سے جمرو یقین نہیں کر پایا تھا کہ یہ آواز سردار کی ہی ہے، اور اب اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ خوف اور یقین کے عالم میں تھا۔ میں آ رہا ہوں سردار، میں آ رہا ہوں، پوری طرح سے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ بولا، جب سردار نے فون بند کر دیا تھا۔ بالا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خاموش کمرے میں پایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ عمارت ابھی بنائی جا رہی ہے، یہاں تعمیری کام چل رہا ہے، جبکہ اسے ایک کرسی پر باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ ایسا کون کر سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ دماغ پر زور ڈالنے پر اسے یاد آیا تھا کہ وہ اسپتال میں تھا اور ڈاکٹر بیلا نے اسے کوئی کیپسول دیا تھا۔ اس نے آج تک پین کلر میں کسی کیپسول کا استعمال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس نے اس طرح کا کچھ دیکھ رکھا تھا، لیکن بیلا اسے اپنے ہاتھوں سے دے رہی تھی تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ بیلا واپس کمرے میں آتے ہوئے اس سے دوبارہ کسی پین کلر کی بات کر رہی تھی۔ جب وہ اچانک ہی زمین کی طرف جھکنے لگا، اس کے بعد اب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں اس کمرے میں تھا۔ کیا یہ کوئی سازش تھی جو اس کے خلاف کی گئی تھی؟ کیا وہ کسی سازش کا شکار ہوا تھا، اور کیا بیلا اس سازش کا حصہ تھی؟ اس کے دل میں ہزاروں سوال چل رہے تھے، لیکن وہ ایک بھی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسپتال میں سے کوئی اسے اس طرح اغوا تو نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ ڈاکو پر ہاتھ ڈالتا۔ تو پھر آخر کون ہو سکتا تھا جو خود اپنی موت کو پکارے؟ اس نے اپنے ہتھیاروں کی جگہ کو ہلکا محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سارے ہتھیار اس کے کپڑوں سے نکال لیے گئے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر لگایا تھا، اور پھر اوپر چھت کی طرف دیکھتا ہوا گہرا سانس لیتا خود کو اس کرسی سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن کرسی پر بندھی رسی کافی زیادہ موٹی تھی، یعنی کہ جو بھی تھا اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ بالا کے لیے یہ رسیاں کسی طرح کی کوئی زنجیر نہیں ہیں، وہ انہیں توڑ سکتا تھا۔ اس لیے اس طرح کی رسی کا استعمال کیا گیا تھا جو آسانی سے نہ ٹوٹے۔ جس آدمی نے اسے اغوا کیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا، اور اس طرح کی ہوشیاری کی امید وہ صرف انسپکٹر ریان سے کر سکتا تھا۔ لیکن انسپکٹر ریان اسے کیوں گرفتار کرے گا؟ یہ سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی، اور اگر وہ اسے گرفتار کرے گا بھی تو وہ اسے یہاں کیوں رکھے گا؟ وہ اسے اپنے ساتھ جیل میں لے کر جائے گا اور پھر باقی کارروائی ہوگی۔ لیکن یہاں تو کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ جمرو بھاگتا ہوا قبیلے میں پہنچا تھا اور سردار کو ٹھیک ٹھاک اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہی اس سے لپٹ گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ لپٹا وہ بری طرح رونے لگا تھا۔ سردار شاید اس کے جذبات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا تھا، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لگائے کتنی دیر یہ سمجھاتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے سردار، تم نہیں تھے تو بہت کچھ خراب ہو گیا، بہت کچھ خراب ہو گیا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن سردار اس وقت یہ جاننا چاہتا تھا کہ بالا کہاں ہے۔ جمرو، مجھے بتاؤ بالا کہاں ہے، کب سے غائب ہے؟ بالا کیا ہوا تھا وہاں؟ وہ اسے نرمی سے ہینڈل کرنے لگا تھا، جبکہ وہ وہاں میں سارے لاتا اسے سب کچھ بتانے لگا تھا کہ کس طرح اسپتال میں وہ ڈاکٹر بیلا سے ہیلو ہائی کرنے کے لیے کمرے میں گیا تھا، لیکن واپس آیا ہی نہیں۔ جمرو کی باتیں سن کر اسے عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ بالا اتنے کچے اعصاب کا ہرگز نہیں تھا کہ یوں کوئی چیز اس پر اثر کرتی اور وہ یوں غائب ہو جاتا، یا پھر یوں کسی کی باتوں میں آ جاتا۔ ڈاکٹر بیلا کا باہر آنا اور جمرو کو کام کے لیے کہنا، یہ ساری باتیں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ ریان اکرم کی بہن ریان اکرم جیسی ہی محسوس ہو رہی ہے مجھے، شاید نہیں، یقیناً یہاں کوئی نہ کوئی سازش کی گئی ہے۔ ریان اکرم، تمہیں دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کا بہت خیال ہے، دیکھتے ہیں تمہیں اپنی عزت کتنی پیاری ہے۔ عزت سے لے کر آؤ ریان کی بہن کو، یاد رکھنا قبیلے کی ہونے والی بھابھی ہے، اس کے احترام میں کوئی کمی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا بالا کی امانت ہے۔ اس نے سامنے کھڑے ڈاکوؤں سے کہا تھا، جو فوراً ہی اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکلے تھے۔
سردار تمہیں لگتا ہے اس لڑکی کو یہاں لانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اگر تو اس لڑکی نے کوئی سازش کی ہوئی تو ڈاکو والا تو اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ جھمرو نے سوال کیا۔ قبیلے کا ایک اصول ہے جھمرو، جسے دل لگاؤ اس کے ساتھ ساری زندگی نبھاؤ، اور بالا ڈاکو نے دل لگایا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اب نبھانا پڑے گا۔ پرسکون انداز میں کہتا وہ اوپر پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا تھا جہاں دوام اپنے کمرے کے باہر کھڑی نیچے کی طرف جھانک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب دوام اس کے حکم کے بغیر نیچے آنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی، بلکہ اس سوچ کے ساتھ کہ اس کا ڈاکو اس سے ناراض ہے وہ سانسیں بھی گن گن کر لے رہی ہوگی۔